السلام علیکم سامعین۔ آج سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد اور ڈھیروں دعائیں۔ دعا ہے کہ ہم سب کی تمام نیک خواہشات پوری ہوں اور یہ مہینہ ہمارے لیے برکت اور نعمتوں سے بھرپور رہے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے مرزا امجد بیگ صاحب کی خوبصورت اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ اسے ہمیشہ کی طرح توجہ اور دلچسپی سے سنیں گے۔ کہانی کا نام ہے ابن الحوض۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کمنٹس میں شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ تو آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عدالت کی سالانہ چھٹیاں میں ملک سے باہر گزارتا ہوں۔ عام طور پر میں ان دنوں یورپ اور امریکہ کی طرف رخ کرتا ہوں، لیکن یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ساؤتھ ایسٹ کا نظارہ بھی مجھے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یہ مختصر تفریح نہ صرف ذہنی آسودگی مہیا کرتی ہے بلکہ نئے تجربات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے سال کی تھکن اتارنے اور تعطیلات کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے گوروں کے دیس انگلینڈ سے زیادہ بہتر اور کوئی غیر ملکی مقام نہیں ہے۔ ان دنوں میں اپنے انکل مرزا وارث بیگ کے پاس انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ انکل وارث لندن میں رہتے ہیں اور بیکر اسٹریٹ کے قریب ان کا ایک ذاتی ڈپارٹمنٹل سٹور ہے۔ وہ سن 56 سے UK میں سیٹل ہیں۔ سٹور کے انتظامات کے سلسلے میں ان کے بیٹوں کے علاوہ 2 ملازم بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میری واپسی میں ایک دن باقی تھا جب انکل نے مجھ سے کہا، امجد تم کل پاکستان جا رہے ہو اور میں مصروفیات کے باعث تمہیں نہ بتا سکا۔ آج رات ہمیں ایک ڈنر میں شرکت کرنا ہے۔ اس وقت ہم سٹور ہی میں موجود تھے۔ ڈنر میں شرکت؟ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ یہ ڈنر کس کے اعزاز میں اور کہاں دیا جا رہا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں نجم الدین باقری، انکل نے بتایا۔ گزشتہ کئی سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ ایک انگریز عورت سے انہوں نے شادی کر رکھی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے اب تک شادی کو نبھائے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے ان سے فیملی ٹرمز بھی ہیں۔ یہ ڈنر وہی ہی دے رہے ہیں۔ مجھے بھی ایک دوست کے طور پر بلایا گیا ہے اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے اضافہ کیا، میں نے انہیں تمہاری آمد کے بارے میں بتا دیا ہے۔ انہوں نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ انکل کے دوست نجم الدین باقری کے یہاں ہم ڈنر پر پہنچ گئے تھے۔ ہمارے علاوہ تقریباً 1 درجن مہمان وہاں موجود تھے۔ ڈنر بہت لذیذ اور مزیدار ثابت ہوا اور یہیں پر مجھے ایک کیس بھی مل گیا۔ گویا ڈنر کا لطف دوبالا ہو گیا تھا۔ نجم الدین باقری نے ایک پاکستانی مہمان سے بھی ہماری ملاقات کروائی۔ ان کا نام فاروق کشفی تھا اور ایک آدھ روز کے بعد وہ انگلینڈ سے امریکہ جانے والے تھے۔ پاکستان میں وہ ایک بہت ہی بڑی شپنگ کمپنی کے مالک تھے اور ان کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ کشفی صاحب کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں ایک وکیل ہوں تو وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگے۔ دراصل انکل وارث نے بہت کھل کھلا کر میری تعریف کر دی تھی۔ کشفی صاحب نے مجھ سے کہا، برخوردار آپ کس عدالت میں وکالت کرتے ہیں؟ وہ عمر میں مجھ سے 25-30 سال زیادہ تھے، اس لیے ان کا مجھے برخوردار کہنا اچھا لگا۔ میں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا، سٹی کورٹ میں۔ ویری گڈ، وہ زیر لب مسکرائے۔ ینگ مین، پھر تو تم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، قتل کے ایک مقدمے میں تمہیں وکیل صفائی کی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ میں نے کہا، کشفی صاحب، میں عموماً وکیل صفائی کے طور پر ہی وکالت کرتا ہوں۔ آپ کیس کی نوعیت بتائیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے یہ کیس جیت لیا تو سمجھو تم نے میرا دل جیت لیا، پھر میں تمہیں اپنا قانونی مشیر مقرر کر دوں گا۔ وہ بہت محبت اور شفقت سے تم کا صیغہ استعمال کر رہے تھے، اس لیے مجھے ناگواری کا ذرا بھی احساس نہ ہوا بلکہ اپنائیت اور ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہر کیس جیتنے کی نیت ہی سے لیتا ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی سی پوری کوشش بھی کرتا ہوں۔ آپ کیس کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا، کیس تو ایک معمولی سے انسان کا ہے، مگر سفارش اتنی تگڑی ہے کہ میں ملزم کے لیے اچھے سے اچھا وکیل کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میری مسز کے ڈرائیور کا چھوٹا بھائی ایک لڑکی کے قتل کے الزام میں جیل میں بند ہے۔ ظاہر ہے ڈرائیور نے بیگم صاحبہ سے سفارش کرنے کو کہا ہوگا اور انہوں نے میرا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے
مجھے ہی کرنا ہوگا، اور میں اس قدر مصروف ہوں کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ابھی 2 روز بعد میں لندن سے نیدرلینڈ سے ہوتے ہوئے امریکہ جاؤں گا۔ مجھے وہاں سے پہلے جاپان اور پھر فلپائن سے ہوتے ہوئے واپس کراچی پہنچنا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں 1 ماہ صرف ہو جائے گا، کیونکہ مجھے ان ملکوں کو محض چھونے ہی نہیں جانا، بلکہ وہاں بہت سے کاروباری معاملات کو بھی نپٹانا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس دوران میں تم وہاں کیس کو سنبھال لو۔ آپ کی بیگم کے ڈرائیور کا ملزم بھائی کب سے جیل میں بند ہے؟ کشفی صاحب کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے سوال کیا۔ انہوں نے بتایا، میرا خیال ہے 6-7 ماہ تو ہو گئے ہیں۔ آپ نے پہلے کوئی وکیل نہیں کیا؟ کیا تھا، مگر وہ بہت بودا ثابت ہوا ہے، کشفی صاحب نے کہا۔ دراصل یہ معاملہ مجھ تک تو بہت بعد میں پہنچا ہے۔ پہلے بیگم صاحبہ ہی نے اس کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کیا تھا، جو اب تک محض اپنی فیس بٹورنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا، پر جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے۔ ملزم اس وقت وہاں جوڈیشنل کسٹڈی میں ہے۔ ابھی تک مقدمے کی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی، جو وکیل کے بوگس اور ڈھیلا ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نے کہا، کشفی صاحب، میں جب تک خود مطمئن نہ ہو جاؤں اس وقت تک قتل کے کسی ملزم کا کیس نہیں لیتا ہوں۔ میں نے اپنے پیشے کے بارے میں کچھ اصول بنا رکھے ہیں۔ مجھے یقین ہونا چاہیے کہ میں جس شخص کا مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ واقعی بے گناہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ میں دوسرے وکیلوں سے ذرا مختلف ہوں۔ تمہاری یہ ادا مجھے پسند آئی ہے مسٹر بیگ، کشفی صاحب نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ ملزم نصیب خان بے قصور ہے۔ ویسے تم اپنی پہلے تسلی کر لینا، میں تمہاری فیس ادا کر دیتا ہوں۔ تم کراچی جا کر ملزم کے بھائی افضل خان سے مل لو، پھر تمام حالات سے آگاہ ہونے کے بعد اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو چیک کیش کروا لینا، ورنہ میرا یہ چیک تمہارے پاس امانت کے طور پر رہے گا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے پوچھا، ابتدائی طور پر میں تمہیں کتنی رقم کا چیک دے دوں؟ باقری صاحب نے مزاح کے رنگ میں کہا، بھائی کشفی صاحب، یہ ڈیل برطانیہ میں ہو رہی ہے، اس لیے ادائیگی بھی پاؤنڈ میں ہونی چاہیے۔ کشفی صاحب یہ بات سنتے ہی ایک گھاگ کاروباری شخص نظر آنے لگا۔ سنجیدہ لہجے میں بولے، کیس پاکستان میں لڑا جائے گا، چنانچہ رقم کی ادائیگی وہاں کی مقامی کرنسی ہی میں مناسب ہوگی۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ انکل وارث نے کشفی صاحب سے کہا، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ کشفی صاحب نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے انہیں اپنی فیس اور دیگر عدالتی ابتدائی اخراجات کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے کل رقم کے برابر ایک چیک سائن کر کے میری جانب بڑھا دیا۔ وہ ایک غیر ملکی بینک کا کراس چیک تھا، جس کی برانچ کراچی کے معروف کاروباری علاقے میں بھی تھی۔ میں نے چیک پر اطمینان بخش نظر ڈالنے کے بعد کشفی صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، مسٹر امجد بیگ، اب باقی کے معاملات آپ خود طے کریں گے۔ ملزم کے بھائی سے مل کر حالات و واقعات سے مکمل آگاہی حاصل کرنا اور پہلے وکیل کی چھٹی کر کے اس کی جگہ مقدمے کی پیروی کرنا آپ کے فرائض بھی شامل ہے۔ ملزم کا بھائی افضل خان سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں اپنی بیگم صاحبہ کو فون پر اطلاع کر دوں گا، کشفی صاحب نے کہا۔ ویسے آپ میرا کارڈ رکھ لیں۔ پھر انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دے دیا۔ جواباً میں نے بھی انہیں اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا۔ میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ ملزم نصیب خان کا بھائی افضل خان خود آپ سے رابطہ کرے۔ آپ کو اس سلسلے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کشفی صاحب سے اس کیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ نصیب خان کسی اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکیدار تھا اور اس بلڈنگ میں کسی نوجوان لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ قتل سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ پولیس نے نصیب خان کو مجرمانہ حملے اور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ کورٹ میں نصیب خان کا وکیل اس کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا اور عدالت نے ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ اس سے زیادہ کشفی صاحب کو کچھ معلوم نہیں تھا اور یہ معلومات میرے لیے ناکافی تھیں، لہٰذا اس وقت تک کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک افضل خان اور اس کے ملزم بھائی نصیب خان سے میری بھرپور ملاقات نہ ہو جاتی اور میں مقدمے کی فائل کا تفصیلی جائزہ نہ لے لیتا۔ آئندہ روز میں وطن واپس آ گیا۔ ایک روز میری سیکرٹری نے انٹر کام پر مجھے اطلاع دی کہ کوئی افضل خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے چیمبر میں موجود تھا۔ اس روز میرے دفتر میں کلائنٹس کا رش زیادہ نہیں تھا۔ میں نے سیکرٹری سے کہا کہ وہ افضل خان کو اندر بھیج دے۔ وہ ملزم نصیب خان کا بھائی تھا۔ مجھے انگلینڈ سے آئے ہوئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔
شاید کشفی صاحب نے تاخیر سے افضل کو فون کیا تھا یا پھر اسی نے مجھ سے رابطے میں سستی سے کام لیا تھا۔ میری توقع کے مطابق اسے بہت پہلے مجھ سے ملنے آنا چاہیے تھا۔ افضل خان کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا۔ جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی تو وہ اپنی بول چال سے بھی ایک سلجھا ہوا معقول مرد لگا۔ وہ بہت صاف لہجے میں بات کر رہا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، افضل خان، تم نے مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جناب، یہ دیر بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہوئی ہے، افضل خان نے بتایا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کے پاس آئیں گی، مگر ان کو تو مصروفیت ہی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یاد دلایا۔ آخر آج انہوں نے کہا کہ میں خود ہی آپ سے مل لوں، وہ بعد میں فون پر آپ سے بات کر لیں گی۔ اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، تمہاری بیگم صاحبہ سے تو ملتے ہی رہیں گے، تم مجھے کیس کے بارے میں بتاؤ۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بالکل بے گناہ ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کشفی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، لیکن عدالت زبانی کلامی باتوں کو نہیں مانتی، وہاں ہر بات ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوتی ہے۔ تمہارے پاس اپنے بھائی کی بے گناہی کے لیے کیا دلیل ہے؟ وہ الجھ کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، افضل خان، تمہارے صاحب جی کشفی صاحب کا دیا ہوا چیک میری دراز میں رکھا ہے، میں نے ابھی تک اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروایا۔ جب تک تم مجھے مکمل حالات سے آگاہ نہیں کرو گے، میں یہ کیس لینے یا چھوڑنے کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا۔ اگلے 1 گھنٹے میں افضل خان نے وقفے وقفے سے مجھے جو کہانی سنائی، میں اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ پہلے اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ نصیب خان اور افضل خان صرف 2 بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بوڑھا باپ والد جمعہ خان سائٹ کے علاقے میں کسی فیکٹری میں چوکیدار تھا۔ افضل خان شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت پٹیل پاڑا کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ نصیب خان گارڈن کے علاقے میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکیداری کرتا تھا۔ مذکورہ بلڈنگ میں رات اور دن کی شفٹ کے لیے 2 علیحدہ چوکیدار تھے۔ نصیب کی ڈیوٹی رات میں ہوتی تھی۔ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک چوکیداروں کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی ایک احاطے میں ایک کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جہاں وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا بہت آرام کر لیتے تھے۔ اسی کمرے میں ایک جانب پانی کی موٹر بھی نصب تھی، جو پوری بلڈنگ کو پانی سپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ موٹر کو چلانا اور اس کا خیال رکھنا چوکیدار کے فرائض میں شامل تھا۔ مذکورہ بلڈنگ 2 بلاکس پر مشتمل تھی، بلاک اے اور بی۔ ہر بلاک میں 30 فلیٹ تھے، یعنی ایک فلور پر 6 فلیٹ۔ گراؤنڈ فلور کے علاوہ اس بلڈنگ کے مزید 4 فلور اور تھے، یعنی کل ملا کر 5 منزلیں ہو جاتی تھیں۔ اس طرح دونوں بلاکس میں موجود فلیٹس کی کل تعداد 60 بنتی تھی۔ دونوں بلاکس کی پشت کو اس طرح ملایا گیا تھا کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈکٹ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ تازہ ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ مذکورہ ڈکٹ 6 بائی 12 فٹ سائز کا تھا۔ ڈکٹ کے لمبائی کے رخ یعنی 12 فٹ والی سمت میں دونوں بلاکس کے فلیٹ نمبر 2 آمنے سامنے پڑتے تھے، یعنی مذکورہ فلیٹس کا عقبی حصہ روبرو ہو جاتا تھا۔ ڈکٹ کے 6 فٹ والی دونوں دیواریں 4 فلیٹوں میں تقسیم تھیں اور ہر دیوار میں 2 فلیٹوں کے باتھ روم کی کھڑکی کھلتی تھی۔ مثلاً ایک دیوار میں فلیٹ نمبر 1 کی اور 1 بی کے درمیان باتھ روم کی کھڑکیاں، اور دوسری دیوار میں فلیٹ نمبر 3 اے اور 3 بی کے باتھ روم کی کھڑکیاں۔ اسی طرح یہ سلسلہ 4 فلور تک جاتا تھا، تاہم ڈکٹ کے داخلے کے لیے گراؤنڈ فلور پر ہی ایک جانب چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا، جس کا راستہ عمارت کی عقب میں تھا۔ باتھ روم والی تمام کے تمام کھڑکیاں ایک ہی سائز یعنی 2 ضرب 1.5 فٹ کی تھی اور ان پر مضبوط گری لگی ہوئی تھی۔ ڈکٹ کی 12 فٹ والی دیواروں میں پڑنے والے فلیٹس ڈیڑھیے تھے اور ان کے اکلوتے کمرے کی عقبی دیوار میں 5 ضرب 3.5 فٹ کی ایک سلائیڈنگ کھڑکی موجود تھی، جس پر باہر کی جانب یعنی ڈکٹ کے رخ پر مضبوط گری لگی ہوئی تھی۔ تاہم اس گرل میں ایک دروازے والا موکھلا بھی رکھا گیا تھا، جو گرل کے عین وسط میں واقع تھا۔ اس موکھلے کا سائز 1.5 ضرب 1.5 فٹ تھا۔ حسب ضرورت اسے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا اور اس میں تالے لگانے کے لیے باکس بھی موجود تھے۔ ڈکٹ کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مقتولہ کی لاش اسی ڈکٹ سے ملی تھی
اور گراؤنڈ فلور پر ڈک میں آمد و رفت کے لیے جو دروازہ لگا ہوا تھا اس دروازے پر موجود تالے کی چابی ملزم نصیب خان کے پاس بھی تھی۔ مقتولہ کا نام فوزیہ اور عمر کم و بیش 22 سال تھی۔ وہ ایک دھان پان لڑکی تھی۔ فوزیہ کی رہائش گل بہار میں تھی اور وہ مذکورہ اپارٹمنٹس میں گھروں میں کام کرنے آتی تھی۔ فوزیہ کا والد ایک طویل عرصے سے مفلوج زندگی گزار رہا تھا اور گھر پر ہی پڑا رہتا تھا۔ اس کی والدہ بھی بنگلوں میں بطور ماسی کام کرتی تھی اور اپنی چھوٹی بیٹی نازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ فوزیہ کا اکلوتا بھائی چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ یہ لوگ لیاری ندی کے کنارے ایک جھونپڑے نما مکان میں رہتے تھے۔ کہنے کو وہ علاقہ گل بہار ہی کہلاتا تھا، تاہم وہاں نہ تو گل نظر آتے تھے اور نہ ہی بہار۔ میں ابھی تک اس کیس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا جتنا افضل خان نے بتایا تھا، یعنی 25 اکتوبر کی صبح جب ڈک میں سے فوزیہ کی برہنہ لاش برآمد ہوئی تو پوری بلڈنگ میں کھلبلی مچ گئی۔ فوری طور پر پولیس کو فون کیا گیا۔ 10:30 بجے پولیس موقع پر موجود تھی۔ پھر 11 بجے پولیس والوں نے نصیب خان کو اس کے گھر واقع پٹیل پاڑا سے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی کی کمزوری اور پولیس کی ہوشیاری سے معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ 8-9 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع نہیں ہو سکی تھی۔ افضل خان جب ادھوری معلومات مجھ تک پہنچا چکا تو میں نے کہا، افضل خان، اس سے کام نہیں چلے گا، تم بتاؤ آئندہ پیشی کب ہے؟ 20 دن بعد، اس نے حساب لگانے کے بعد بتایا۔ میں نے کہا، مجھے پہلی فرصت میں نصیب خان سے ملنا ہوگا۔ وکیل صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں۔ افضل نے کہا، جب چاہیں جیل جا کر اس سے مل سکتے ہیں، ہمیں تو جیل والے کبھی ملنے نہیں دیتے اور کبھی دھتکار دیتے ہیں۔ اب تو میرے بھائی کی زندگی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے افضل خان، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وکیل صاحب، میرا بھائی بہت معصوم اور سادہ ہے۔ افضل نے کہا، مجھے پورا شک ہے، بلکہ یقین ہے کہ اسے کسی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، اپارٹمنٹس کے کسی رہائشی سے اس کی دشمنی تو نہیں تھی؟ وہ تو سب کا دوست ہے جناب، پھر اس کے خلاف سازش کون کر سکتا ہے؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے افضل خان، تم پرسوں میرے پاس آ جانا، ہم دونوں نصیب خان سے ملنے جیل جائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، جو حکم آپ کا وکیل صاحب۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اسی رات میرے رہائشی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر دھیمی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری جانب کوئی خاتون تھی۔ کیا میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ سے بات کر رہی ہوں؟ یس، دس از امجد بیگ، میں بیگم کشفی بول رہی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ آپ کی ایفرٹس کہاں تک پہنچی ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگرچہ میں بیگم کشفی کا نقطۂ نظر سمجھ گیا تھا، تاہم انجان بنتے ہوئے کہا، سوری میں سمجھا نہیں، آپ کن ایفرٹس کی بات کر رہی ہیں؟ بھائی وہ افضل خان آج آپ کے پاس نہیں گیا تھا؟ ہاں، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، میں اسی سلسلے میں پوچھ رہی تھی، یعنی نصیب خان کے کیس کے بارے میں۔ میں نے کہا، جب تک میں جیل جا کر ملزم سے ایک بھرپور ملاقات نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی تک اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگا، حالانکہ آپ ایڈوانس فیس لے چکے ہیں۔ بیگم کشفی کا یہ جملہ مجھے ناگوار گزرا، تاہم میں نے متحمل لہجے میں کہا، بیگم کشفی، فیس تو میں ایڈوانس ہی لینے کا عادی ہوں، البتہ جہاں تک اس کیس میں پیش رفت کا سوال ہے تو کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ 8 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک اس کیس کی باقاعدہ سماعت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے جواباً چوٹ کرنے والے انداز میں کہا، حالانکہ آپ ایڈوانس فیس دے چکی ہیں ایک وکیل صاحب کو۔ وہ میرے لہجے کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے مصلحت آمیز انداز میں بولی، شاید آپ برا مان گئے ہیں، میں تو بس ویسے ہی معلوم کر رہی تھی۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو کسی کام کا معاوضہ ادا کرنے کے بعد سامنے والے کو اپنا زر خرید غلام سمجھنے لگتی ہیں۔ شاید وکیل اول ان کے معیار پر پورا اتر رہا تھا اور ٹال مٹول اور جھوٹی تسلیوں سے اسے اب تک بہلاتا رہا تھا۔ میں نے کہا، بیگم کشفی، آپ کے شوہر کا دیا ہوا چیک ابھی تک میری دراز میں پڑا ہے، آپ چاہیں تو اسے واپس لے سکتی ہیں۔ آپ یقیناً ناراض ہو گئے ہیں، اس کے لہجے میں چہک تھی۔ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے، چلیں جانے دیں، بیگم کشفی نے خوش دلی سے کہا، کل دوپہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، پھر باتیں ہوں گی۔ سوری بیگم کشفی، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، میں نے جلدی سے کہا، کل کے دن میں بہت مصروف ہوں،
آپ کی دعوت ادھار رہی، چلے کوئی بات نہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ پھر پوچھا، آپ نصیب خان کا کیس تو ہینڈل کر رہی ہیں نا؟ 2 روز بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں گا۔ یعنی؟ مطلب یہ کہ ملزم نصیب خان سے ملاقات کے بعد۔ آل رائٹ۔ ایئر پیس میں بیگم کشفی کی سریلی آواز سنائی دی۔ مجھے تابندہ کشفی کہتے ہیں، میں 2 روز بعد آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ 2 روز بعد حسب وعدہ افضل خان میرے دفتر آ گیا۔ راستے میں افضل خان نے مجھے بتایا کہ وہ عرصہ 10 سال سے بیگم کشفی کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فاروق کشفی کا ڈرائیور علیحدہ تھا۔ افضل کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ بیگم کشفی دل کی بہت اچھی تھی، تاہم بظاہر وہ سخت گیر اور حاکمانہ مزاج رکھنے والی عورت تھی۔ یہ بات افضل مجھے نہ بھی بتاتا تو میں اس کا اندازہ لگا چکا تھا۔ افضل اپنی مالکن کا بہت شکر گزار تھا کہ اس کے کہنے پر کشفی صاحب نے اس کے بھائی کے کیس کے لیے ایک مہنگا وکیل کیا تھا۔ وہ بار بار مجھے بھی احسان مند نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس روز جیل میں نصیب خان سے ملاقات خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ نصیب کی عمر کا اندازہ میں نے 24 اور 25 کے درمیان لگایا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نظر آ رہی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ داڑھی اس نے جیل میں قیام کے دوران ہی میں رکھی تھی۔ پہلی نگاہ میں نصیب خان مجھے خاصا مطمئن نظر آیا۔ اس بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کسی قتل کا ملزم جیل میں اتنا پرسکون اور بے فکر نظر نہیں آ سکتا، بلکہ میں نے تو اس قسم کے لوگوں کو اکثر اداس اور مایوس ہی دیکھا ہے۔ بعد ازاں مجھے اس کے اطمینان اور سکون کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ میرے ایک نہایت ہی اہم سوال کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، میں اور میرا خدا یہ بات جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اس نے امید بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر ڈر اور خوف کس بات کا؟ میں نے تو اپنا معاملہ کلے طور پر اپنے خدا پر چھوڑ دیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ کشفی صاحب نے جو آپ کو میرا وکیل مقرر کیا ہے تو اس میں بھی میرے خدا ہی کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے رشک بھری نظر سے نصیب خان کو دیکھا اور کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو خدا ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تم مجھے شروع سے لے کر آخر تک کے واقعات تفصیلاً بتاؤ۔ وہ 2 گھنٹے تک میرے مختلف سوالات کے جواب دیتا رہا اور بہت سی غیر واضح باتوں کی وضاحت کرتا رہا۔ اس ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامہ اس کے سامنے رکھا اور دستخط کے لیے اپنا قلم اس کی جانب بڑھا دیا۔ نصیب خان نے بائیں ہاتھ سے مطلوبہ مقام پر دستخط کر دیے۔ نصیب خان سے جو مجھے اہم باتیں معلوم ہوئی میں سرے دست ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ آئندہ روز میں نے فاروق کشفی سے وصول کردہ کراس چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ پیش منظر کورٹ کے ایک کمرے کا تھا۔ جج نے پیشکار کی طرف دیکھتے ہوئے خوفگی آمیز لہجے میں کہا، بھائی اس مقدمے کا وکیل صفائی کہاں ہے؟ خواہ خواہ اس کیس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ سر، وکیل صفائی تبدیل ہو گیا ہے۔ پیشکار نے جج کو مطلع کیا۔ کیا مطلب؟ جج کی خوفگی بدستور قائم تھی۔ رفیق سومرو کہاں گیا؟ رفیق سومرو اس وکیل کا نام تھا جو اب تک اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک نالائق اور نکما وکیل تھا جس نے شاید ہی آج تک کوئی کیس جیتا ہو۔ جب اسے فضل خان نے بتایا کہ اب اس کیس کی پیروی میں کروں گا تو بخوشی دستبردار ہونے پر تیار ہو گیا۔ اگر وہ ذرا بھی حیل و حجت سے کام لیتا تو یہ اسی کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتا۔ وہ میری شہرت اور مقبولیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ پیشکار نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے جج کے سوال کا جواب دیا، سر اب اس کیس کو بیگ صاحب ڈیل کریں گے۔ انہوں نے اپنا وکالت نامہ داخل کر دیا ہے۔ جج نے اطمینان بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، مجھے 2 روز پہلے ہی کیس کی فائل ملی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے کیس کی اسٹڈی کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اس مدت میں بڑے بھرپور انداز میں کیس کا مطالعہ کیا اور اپنے لیے ایک لائن آف ایکشن تیار کر لی۔ آئندہ پیشی کا حوال بیان کرنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور پولیس کے چالان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ فوزیہ کی موت 24 اور 25 اکتوبر کے درمیانی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہونا تھا۔ رپورٹ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہوئی تھی کہ مقتول کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔
علاوہ ازیں مقتولہ کی گردن کے نیچے دانت سے کاٹنے کے متعدد نشان بھی موجود تھے۔ مقتولہ کا سر پاش پاش ہو چکا تھا، گردن اور کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں بچی تھیں۔ سب سے قابل ذکر بات یہ تھی کہ موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ حملہ اس پر نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوا تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم مقتولہ کو بری نظر سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے گاہے بگاہے اس پر جملے کستا رہتا تھا۔ ایک بار تو اس نے مقتولہ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، جس پر مقتولہ کی ماں نے اپارٹمنٹس کے یونین انچارج سے اس کی شکایت بھی کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کوارٹر تک لے گیا، پھر اسے بے بس کر کے اس نے اپنی ہوس کی تکمیل کی۔ بعد ازاں پکڑے جانے اور راز فاش ہونے کے خوف سے اس نے مقتولہ کی جان لے لی، پھر اس کی بے حرمتی کے بعد اسے برہنہ تن ڈک کے اندر پھینک دیا۔ قریب ہی مقتولہ کے کپڑوں کی گٹھڑی بھی پائی گئی تھی۔ واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، پھر لوگوں کی فراہم شدہ معلومات کی روشنی میں نصیب خان کو اس کے گھر سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ سو رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پولیس رپورٹ میں بہت سی باتیں تھیں جن میں قارئین کے لیے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ استغاثہ کی جانب سے 10 گواہوں کی فہرست دائر کر دی گئی تھی۔ میں عدالتی کارروائی کے دوران میں صرف اہم گواہوں اور اپنی جرح کا احوال بیان کروں گا۔ استغاثہ میں بعض باتیں ایسی تھیں جو بظاہر میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں، تاہم ان کی گہرائی میں مجھے نصیب خان کی موافقت نظر آ رہی تھی، بس ذرا محنت کی ضرورت تھی اور وہ میں کر رہا تھا۔ آئندہ پیشی پر میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ جج پہلے ہی اس مقدمے سے خاصا برہم ہو چکا تھا، پھر قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں میری موکل پر مجرمانہ حملے کا بھی الزام تھا، لہٰذا درخواست ضمانت رد ہو گئی۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی اور وکیل استغاثہ کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر گواہوں کے بیانات اور جرح کا سلسلہ ضرور شروع ہو جانا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آیا تو اس نے دبے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، میں ایک خاص بات نوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا افضل خان؟ جب سے آپ نے یہ کیس لیا ہے وکیل استغاثہ مجھے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی، ممکن ہے یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ کو رقم کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ بات بیگم صاحبہ نے پوچھی تھی، وہ اس معاملے میں پوری دلچسپی لے رہی ہیں۔ تم اس حوالے سے خوش قسمت ہو افضل خان کہ تمہیں بہت ہمدرد اور نیک فطرت صاحب اور بیگم صاحبہ ملے ہیں، ورنہ آج کل کون اپنے ملازموں کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ واقعی وہ دونوں بہت اچھے ہیں، وہ تعریفی لہجے میں بولا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، تم اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ، جب بھی اور جتنی بھی رقم کی ضرورت پیش آئے گی میں تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اسے دلواؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر رخصت ہو گیا۔ میں پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی میں ابھی 10 دن کا وقت باقی تھا، اس عرصے کے دوران میں مزید تیاری کر سکتا تھا۔ استغاثہ کا پہلا گواہ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم تھیں۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں سلطانہ بیگم زوجہ فرید حسین، ساکن گل بہار، ضلع کراچی، پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بیان دیتی ہوں کہ میری معصوم بچی کا قاتل یہی شخص ہے۔ اس نے انگلی سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولی، اس نامراد نے چہرے پر داڑھی سجا کر خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کرنے کا ایک نیا ناٹک شروع کیا ہے، لہٰذا اس کی ظاہری صورت پر توجہ نہ دی جائے اور اس بد باطن شخص کو جلد از جلد پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہی ہے وہ بدبخت جس نے جانے کیسے میری پھول سی بچی کو بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر تک پہنچایا، اور پھر اس کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، میری بچی کی عزت کا لٹیرا اور اس کا قاتل یہی شخص ہے۔ کاش میں اس کی ابتدائی حرکتوں سے ہی کان پکڑ لیتی اور اپنی بچی کو کام سے ہٹا دیتی، اسے اس بلڈنگ تک جانے بھی نہ دیتی، مگر یہ داغ تو میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ ہائے میرا ربا، سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گئی۔
سلطانہ بیگم کا بیان خاصا رکت انگیز اور متاثر کن تھا۔ اس نے جذبات کی رو میں اور بھی بہت سی باتیں کی تھیں، لیکن انہیں غیر ضروری سمجھتے ہوئے یہاں بیان نہیں کیا جا رہا۔ سلطانہ بیگم بیان ریکارڈ کروا چکی تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ سلطانہ صاحبہ، آپ نے اپنے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ملزم اکثر و بیشتر آپ کی بیٹی پر جملے کستا رہتا تھا۔ سلطانہ نے ملزم کی ابتدائی حرکتوں کے ذیل میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ملزم مقتولہ کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ وکیل استغاثہ کا اشارہ اسی جانب تھا۔ سلطانہ نے جواب دیا، جی وہ فوزیہ کو آتے جاتے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا تھا، بےہودہ اور فضول باتیں۔ آپ ان بےہودہ اور فضول باتوں کی وضاحت کریں گی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، کیا یہ ضروری ہے؟ جج نے کہا، بی بی یہ عدالت کا کمرہ ہے، تمہیں وکیل استغاثہ کے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہچکچانا نہیں چاہیے، یہ تمہاری حمایتی میں مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ سلطانہ نے بتایا، وہ فوزیہ سے کہتا تھا کہ وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے، اور وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، اور یہ کہ وہ فوزیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سلطانہ نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، اس کے علاوہ؟ وہ فوزیہ کی جانب معنی خیز نظر سے دیکھتا تھا۔ بولتی جائیں۔ وکیل استغاثہ نے اس کی ہمت بندھائی، اور جب بھی فوزیہ اس کے پاس سے گزرتی یہ اس کی طرف دیکھ کر لوفرانہ انداز میں مسکراتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ میں نے یونین انچارج سے اس کی شکایت کی تھی۔ اس شکایت کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وقتی طور پر بلا ٹل گئی۔ وقتی طور پر آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطانہ نے جواب دیا، ملزم نے فوزیہ سے زبانی چھیڑ چھاڑ ختم کر دی تھی، لیکن کیا؟ وکیل استغاثہ نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ آپ کھل کر بتائیں، زبانی چھیڑ چھاڑ کو ترک کر کے ملزم نے کون سا وتیرہ اپنایا تھا؟ وہ بس نظر ہی نظر میں میری بچی کو گھورتا رہتا تھا، سلطانہ نے کہا، کچا چبا جانے والی نظر سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھمکی ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے اپنی پوشیدہ دھمکی پر عمل کر ڈالا۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے بولی، اس شیطان نے میری بچی کو برباد کر دیا۔ ہائے میری بچی! وہ کٹہرے کے ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے کراہی۔ وکیل استغاثہ نے فاتح نظر سے میری جانب دیکھا اور اپنی جرح ختم کرنے کے بعد مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ وکیل استغاثہ کے بعد معزز عدالت کی اجازت سے میں جرح کے لیے گواہ سلطانہ بیگم کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمدردی آمیز لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطانہ صاحبہ، آپ کی بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا مجھے اس کا دلی صدمہ ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ سے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بات تلخ یا ناگوار گزرے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، عجیب سی خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پہلا سوال کیا، سلطانہ بیگم، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے اس میں ملزم کی ابتدائی حرکتوں کا بھی خاصا تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں ان حرکتوں کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ سلطانہ بیگم بھی میرا سوال سن کر الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے کوئی پیچیدہ سوال نہیں کیا تھا، تاہم سوال کا انداز خاصا گھماؤ دار تھا، شاید اسی لیے سلطانہ بیگم الجھ کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اس کی الجھن کو سلجھن میں بدلتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میرا موکل آپ کی بیٹی سے کچھ نازیبا حرکات کا مرتکب ہو رہا تھا؟ وکیل استغاثہ بیچ میں کود پڑا، یور آنر، وکیل مخالف کا سوال بے معنی ہے، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ظاہر ہے گواہ کی یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ کہ میرا سوال بے معنی نہیں ہے، اس کے واضح معنی ہیں جو میرے اور آپ کے علاوہ معزز عدالت اور اس کے کمرے میں موجود تمام سامعین بخوبی جانتے ہیں۔ آپ کا دوسرا اعتراض کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ پوچھنے کی بات ہے۔ پھر آپ کا اظہار خیال کہ ظاہر ہے گواہ کو یہ بات مقتولہ ہی نے بتائی ہوگی بھی بے محل ہے، کیونکہ آپ کو اظہار خیال کرنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ میں نے گواہ سے ایک سیدھا سادہ سوال کیا تھا
جس کا جواب گواہ ہی کو دینا چاہیے۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم رائٹ سر۔ جج نے وکیل استغاثہ کو مداخلت بے جا سے باز رہنے کی تاکید کرنے کے بعد کٹہرے میں کھڑی سلطانہ بیگم سے کہا، بی بی آپ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ سلطانہ نے کہا، مجھے یہ بات فوزیہ نے بتائی تھی۔ کیا فوزیہ نے سرسری سے ذکر کیا تھا؟ شاید وہ ملزم کی ان حرکات پر برہم بھی تھی۔ وہ بہت ناراض تھی۔ مقتولہ نے آپ سے اس قسم کی شکایت کتنی مرتبہ کی تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، 3 یا 4 مرتبہ۔ آپ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا قدم اٹھایا تھا؟ میں نے بلڈنگ کے یونین چارج سے ملزم کی شکایت کی تھی، سلطانہ نے بتایا۔ میں نے کہا، اور آپ کے بیان کے مطابق یونین انچارج نے ملزم کو سمجھایا تھا، لیکن اس کے سمجھانے کا اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اس کی چھیڑ چھاڑ کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ جی ہاں بالکل، اس کے باوجود بھی آپ اپنی بیٹی کو وہاں بھیجتی رہیں۔ کیا کریں، یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے کہا، کیا یہ ضروری تھا کہ مقتولہ اسی بلڈنگ میں کام کرتی رہتی؟ اسے اور کہیں بھی کام مل سکتا تھا۔ آپ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ سوٹ بوٹ والوں کو ہم غریبوں کی مشکلات کا کیا اندازہ؟ ہم پتہ نہیں کس طرح کام کرتے ہیں۔ فوزیہ کو اس بلڈنگ میں 8-10 گھر ملے ہوئے تھے۔ میں نے سوال کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں، کیا وہ بھی کوئی اپارٹمنٹس بلڈنگ ہے؟ نہیں، میں بنگلوں میں کام کرتی ہوں، سلطانہ نے بتایا۔ وہاں پیسے اچھے مل جاتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ چھوٹی بیٹی 15 سالہ نازیہ کو بھی لے جاتی ہوں۔ آپ نے مقتولہ کو اپنے ساتھ کام پر کیوں نہیں لگا رکھا تھا؟ میں نے پوچھا، جبکہ وہاں پیسے زیادہ اچھے مل جاتے ہیں۔ بقول آپ کے، وہاں اگر پیسے زیادہ ملتے ہیں تو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس نے بتایا۔ جبکہ فوزیہ نیل آرکڈ میں صرف 4 گھنٹے کے لیے جاتی تھی اور کم و بیش 10 گھر اس نے سنبھال رکھے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے میں ایک گھر کو نپٹا دیتی تھی، جبکہ میں صبح کی گئی شام ہی کو لوٹتی تھی۔ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک مجھے مختلف بنگلوں میں کام کرنا پڑتا ہے، جہاں نازیہ برابر میرا ہاتھ بٹاتی ہے۔ میں نے پوچھا، مقتولہ نیلم آرکڈ میں کام کرنے کتنے بجے جاتی تھی؟ دوپہر 2 بجے تقریباً۔ وہاں اس کے کام کی نوعیت کیا تھی؟ کپڑے دھونا، برتن دھونا اور جھاڑو پوچھا، اس نے جواب دیا۔ یہ تینوں الگ الگ کام ہیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہی کام کرواتے ہیں اور بعض ایک سے زیادہ، 2 یا 3۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا تھا کہ مقتولہ صرف 4 گھنٹے کے لیے وہاں جاتی تھی، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ 6 بجے تک وہاں سے فارغ ہو جاتی تھی۔ جی ہاں، کم و بیش 6 بجے۔ وہ گھر کتنے بجے پہنچتی تھی؟ 6:30 یا 6:45 بجے۔ اور آپ کی واپسی کا وقت کیا ہے؟ لگ بھگ یہی وقت ہے۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز جب مقتولہ اپنے معمول کے وقت پر گھر نہیں پہنچی تو آپ نے کیا کیا؟ فوری طور پر تو ہم پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے 7:30 بجے تک فوزیہ کا انتظار کیا تھا، سلطانہ بیگم نے بتایا، کیونکہ گھنٹے آدھے گھنٹے کی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ 7:30 بجے تک بھی نہیں آئی تو میری تشویش بڑھنے لگی۔ فوزیہ کے والد ایک طویل عرصے سے اپاہجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرید حسین کو 5 سال قبل فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں خود جا کر فوزیہ کے بارے میں معلوم کروں۔ پھر آپ نے نیلم آرکڈ سے مقتولہ کا پتہ کیا تھا؟ سلطانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہاں آپ نے کس سے فوزیہ کے بارے میں پوچھا تھا؟ فلیٹ نمبر 305A والوں سے، سلطانہ نے بتایا۔ وہاں سبحان صاحب اور عشرت جہاں رہتے ہیں، ان سے پوچھنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ آخری گھر ہے جہاں فوزیہ کام کرتی تھی، وہ بولی۔ وہاں سے کام ختم کر کے وہ سیدھی گھر آتی تھی۔ 305A والوں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ انہوں نے بتایا تھا کہ فوزیہ ٹھیک 6 بجے ان کے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں سیدھی گھر آ گئی۔ آپ نے نیلم آرکڈ میں کسی اور سے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے پوچھا، مثلاً یونین انچارج وغیرہ سے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی، سلطانہ نے کہا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ فوزیہ عبدالرزاق صاحب کے ہاں کام نہیں کرتی تھی۔ کون عبدالرزاق صاحب؟ میں یونین انچارج عبدالرزاق کا ذکر کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو 305A والوں نے جب آپ کو یہ بتایا کہ مقتولہ حسب معمول کام ختم کر کے جا چکی ہے
تو آپ نیلم آرکڈ سے سیدھی اپنے گھر آ گئیں؟ جی ہاں، میں نے ایسا ہی کیا تھا، حالانکہ آپ کو اسی وقت پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ بس جی، ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے غلطی ہو گئی۔ غریب اور غلطی میں کیا قدر مشترک ہے، میں نے تعجب خیز لہجے میں کہا۔ وہ بولی، غریب آدمی پولیس سے ڈرتا ہے، بلکہ یوں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پولیس صرف غریبوں ہی کو ڈراتی ہے۔ یہ دولت مندوں کے منہ نہیں لگتی، کیونکہ وہ بہت با اختیار ہوتے ہیں، بڑے بڑے پولیس افسروں کے تبادلے کروا دیتے ہیں۔ ہم بھی اس ڈر سے پولیس کے پاس نہیں گئے کہ وہ الٹا ہمیں ہی پریشان کریں گے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے وکیل صاحب، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے طنزیہ نظر سے اس کیس کے انکوائری افسر کو دیکھا اور سلطانہ بیگم سے کہا، سلطانہ صاحبہ، اگر آپ بر وقت اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کروا دیتی تو ممکن ہے اسے وہ واقعہ پیش نہ آتا۔ بس جی، جو غلطی ہونا تھی ہو گئی، وہ خجالت آمیز لہجے میں بولی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سلطانہ صاحبہ، ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نیلم آرکڈ میں مقتولہ کو تلاش کرنے گئی تھی، اس وقت ملزم اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، اس وقت میں بہت پریشان تھی، اور جب آپ نیلم آرکڈ سے واپس جا رہی تھی تو اس وقت تو میں اور بھی زیادہ پریشان تھی، اس لیے آپ کو یاد نہیں، شاپ نے خیال نہیں کیا کہ ملزم اس وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا یا نہیں۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ دیٹس آل یور آنر، میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اگلا گواہ نیلم آرکڈ کا یونین انچارج عبدالرزاق تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا مختصر بیان نوٹ کروایا۔ میں عبدالرزاق ولد عبدالغفار ساکن نیلم آرکڈ فلیٹ نمبر 101 اپنے ہوش و حواس میں یہ بیان دیتا ہوں کہ یونین انچارج کے بیان میں کوئی خاص بات اہم نہیں تھی، تاہم یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ استغاثہ نے اسے گواہوں کی فہرست میں کیوں شامل کیا تھا۔ لیں، آپ بھی ملاحظہ کر لیں، وکیل استغاثہ کی جرح آپ سب پر سب کچھ واضح کر دے گی۔ یونین انچارج کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ سوالات کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ایک دو سوالات میں اپنی جرح ختم کر دی۔ مثلاً اس نے گواہ سے پوچھا، عبدالرزاق صاحب، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، ملزم کے سلسلے میں آپ کے پاس کوئی شکایت آئی تھی؟ میرا مطلب ہے مقتولہ کے حوالے سے۔ جی ہاں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، عبدالرزاق نے جواب دیا۔ میں اس بات کو پولیس کو بھی بتا چکا ہوں، اور اب ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ مقتولہ کی والدہ نے مجھ سے ملزم کے رویے کے بارے میں شکایت کی تھی۔ شانی یہ کہ ملزم مقتولہ کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اور آتے جاتے اسے نازیبا الفاظ کہتا تھا، وکیل استغاثہ نے کہا۔ یونین انچارج نے جواب دیا، جی ہاں، کچھ اسی نوعیت کی شکایت تھی، اور میں نے ملزم کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ مقتولہ کی والدہ کا یہی خیال ہے، ہوگا، مگر میرے پاس دوبارہ شکایت نہیں آئی۔ وکیل استغاثہ نے جرح ختم کر دی اور اپنی باری پر جج سے اجازت لینے کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے گواہ پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، عبدالرزاق صاحب، آپ نے اپنے بیان میں خود کو نیلم آرکڈ کے فلیٹ نمبر 101 کا رہائشی بتایا ہے، لیکن اس سے یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ آپ کا فلیٹ کون سے بلاک میں ہے، اے یا بی؟ جی میں 101 بی میں رہتا ہوں، یعنی بلاک بی فرسٹ فلور اور فلیٹ نمبر 1۔ بالکل جناب، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ہر فلور پر اس کے نمبر کے لحاظ سے فلیٹ نمبر کے ساتھ سینکڑوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے کب سے نیلم آرکڈ کے یونین انچارج سنبھالی ہے؟ سال ہا سال سے، وہ بولا۔ مجھ سے پہلے والد صاحب یہاں کے یونین انچارج تھے، چند سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کو نیلم آرکڈ میں رہائش اختیار کیے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جب سے اس بلڈنگ کا وجود ہے، اس نے جواب دیا۔ ہم نے یہاں فلیٹ بک کروایا ہے کم و بیش 20 سال پہلے۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں کونے کھدرے میں سوئے ہوئے وکیل استغاثہ کو اچانک ہوش آیا، کراری آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر، فاضل وکیل ایک غیر متعلقہ سوال کر رہے ہیں۔ گواہ کے ذریعہ معاش کا موجودہ مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، جناب عالی، اگر گواہ کو جواب دینے میں اعتراض ہو تو میں سوال واپس لے لیتا ہوں۔ جج نے سوالیہ نظر سے گواہ کو دیکھا۔ یونین انچارج نے کہا، میرے خیال میں سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ گواہ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، تاہم اس نے محکمے کا نام ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔
میں نے پوچھا، یونین انچارج صاحب، وکیل استغاثہ آپ سے ملزم کے خلاف موصول ہونے والی شکایت کے بارے میں سوال و جواب کر چکے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نصیحت پر اس پر کیا اثر ہوا تھا؟ خاصا مثبت اثر ہوا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرے خیال میں ملزم ایک معقول انسان ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی مقتولہ سے کوئی لچڑ بات نہیں کی، نہ ہی کبھی کوئی بےہودہ مذاق کیا ہے۔ ہاں، اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ مقتولہ اسے اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ اسے دلچسپی سے دیکھتا تھا، گویا وہ پسندیدگی کی نظر سے مقتولہ کو دیکھتا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، پھر میں گواہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یونین انچارج صاحب، ملزم آپ کی بلڈنگ میں کب سے کام کر رہا ہے؟ تقریباً 5 سال سے۔ اس دوران میں آپ نے اسے کیسا پایا؟ مناسب ہی پایا؟ میں نے پوچھا۔ وقوع کے روز ملزم کتنے بجے ڈیوٹی پر آیا تھا؟ اس کی ڈیوٹی رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک ہوتی ہے، عبدالرزاق نے بتایا۔ وقوع کے روز یعنی ہفتہ 24 اکتوبر کو بھی وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی آیا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، یونین انچارج صاحب، 24 اکتوبر کو جب مقتولہ حسب معمول اپنے گھر نہیں پہنچی تو اس کی والدہ اس کو دیکھنے آپ کی بلڈنگ میں آئی تھی، کیا آپ نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں جناب، میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ لگ بھگ 8 بجے وہاں پہنچی تھی، میں نے کہا، اور اس کا بیان ہے کہ اس نے ملزم کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیا مذکورہ وقت پر ملزم بلڈنگ میں نہیں تھا؟ میرا خیال ہے وہ اس وقت گیٹ پر موجود تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کم و بیش اسی وقت ملزم کو گیٹ کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یونین انچارج صاحب، جب ڈک میں مقتولہ کی لاش پائی گئی ہے، اس کے دروازے کی چابی ملزم کے علاوہ اور کس کس کے پاس ہوتی ہے؟ اس دروازے کی 3 چابیاں ہیں، اس نے جواب دیا، ایک میرے پاس ہوتی ہے اور باقی 2 دونوں چوکیداروں کے پاس۔ میں نے چوکیداروں کو اس لیے چابیاں دے رکھی ہیں کہ اگر کسی مکین کے کپڑے یا کوئی چیز وہاں گر جائے تو اسے واپس اس چیز کے مالک تک پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کی صبح ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا ہوتی ہے۔ ویسے تو پوری بلڈنگ کو پانی کی فراہمی اور اس کی صفائی میری ذمہ داری ہے۔ ہر گھر سے سویپر کچرا اٹھاتا ہے، لیکن جن مکینوں کی کھڑکیاں ڈکٹ کی جانب کھلتی ہیں وہ کچرا اٹھانے کی سہولت موجود ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ڈکٹ میں پھینک دیتے ہیں، اس لیے ہر اتوار کو ڈکٹ کی صفائی بھی کروانا پڑتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے فلیٹ کی کھڑکی بھی ڈکٹ کی جانب کھلتی ہے؟ مجھے اس کے سوال کا جواب معلوم تھا، تاہم میں اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میرے باتھ روم کی ایک چھوٹی کھڑکی جو وینٹیلیشن کے لیے ہے وہ پچھلی جانب کھلتی ہے، پوری کھڑکیاں صرف 2 نمبر فلیٹ والوں کی کھلتی ہیں، ہر فلور کا فلیٹ نمبر 2۔ شکریہ عبدالرزاق عرف یونین انچارج صاحب۔ اس کے بعد میرے 1-2 سرسری سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ اپارٹمنٹس کی ہر رہائشی سے یونین چندے کے طور پر 100 روپے ماہانہ وصول کرتا ہے۔ میں نے عبدالرزاق پر اپنی جرح ختم کی تو عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے، جج نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، یور آنر، اب تک کی جرح کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیلم آرکڈ میں فلیٹ نمبر 305A کے رہائشی وہ افراد ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں مقتولہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے گھر سے وقوع کے روز ٹھیک 6 بجے شام کا کام ختم کر کے رخصت ہوئی تھی، یعنی مسٹر سبحان اور ان کی بیگم عشرت جہاں۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ ان لوگوں کو گواہی اور جرح کے لیے عدالت میں حاضر ہونے کے احکامات صادر کیے جائیں، بلکہ آئندہ پیشی پر انہیں بلایا جائے۔ میں ان سے بھی چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو خصوصی ہدایات دینے کے بعد اس ضمن میں انکوائری افسر اور وکیل استغاثہ کو بھی تاکید کر دی۔ اس کے بعد 1 ہفتے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ عدالت کے برآمدے میں افضل خان نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ نے مجھے جو کام بتائے تھے وہ تو میں نے کر دیے ہیں، اب آئندہ کیا حکم ہے؟ اب تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کا بھی کام شروع ہوگا۔ میری بیوی کا؟ اس نے الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں، تمہاری بیوی کا۔ اب وہ بھی تمہارے ساتھ میدان عمل میں اترے گی، ہمیں اس کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔ وکیل صاحب، گل ریز تو ایک مکمل گھریلو عورت ہے، افضل خان نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، وہ ہمارے کس کام آ سکتی ہے؟
اس وقت میں ایک دوسری عدالت میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا، میں جس قسم کی مدد لینا چاہتا ہوں وہ کوئی گھریلو عورت ہی کر سکتی ہے۔ تم نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی کے چند رشتے دار گل بہار میں رہتے ہیں۔ گل بہار؟ وہ الجھ گیا۔ میں نے کہا، میرا مطلب ہے گولی مار۔ ہاں ہاں، وہ جلدی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، وہاں اس کا چاچا اور چاچی رہتے ہیں۔ بس تو پھر کام بن گیا۔ میں نے پرسوچ لہجے میں کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بدستور الجھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی الجھن اور پریشانی رفع کرتے ہوئے اسے تفصیل سے سمجھایا کہ میں اس کی بیوی گل ریز سے کس نوعیت کا کام لینا چاہتا ہوں۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بولا، بیگ صاحب، قسم سے آپ تو ایک وکیل سے زیادہ کوئی جاسوس لگتے ہیں، بالکل جیمز بانڈ 007۔ میں نے کہا، افضل خان، اس دنیا میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے 100 پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ بولا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کی مطلوبہ معلومات 2-3 روز میں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی افضل خان۔ تمہارے تعاون نے اس کیس میں پہیے لگا دی ہیں۔ وہ پورے وجود سے خوش ہو گیا۔ میں اسے رخصتی مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ اسی پیشی پر سب سے پہلے نیلم آرکڈ کے سویپر مائیکل کا بیان ہوا۔ اس کا بیان بہت مختصر تھا۔ مقتولہ کی لاش سب سے پہلے مائیکل ہی نے دیکھی تھی۔ وہ معمول کے مطابق اتوار کی صبح چوکیدار اسلم سے ڈکٹ کے دروازے کی چابی لے کر صفائی کی گھر سے اس طرف گیا تھا۔ محمد اسلم دن کی شفٹ کا چوکیدار تھا جو صبح 7 بجے سے رات 7 بجے تک ڈیوٹی دیتا تھا۔ مائیکل اتوار کے روز اپنی صفائی کا آغاز ڈکٹ ہی سے کرتا تھا کیونکہ وہاں ہفتے میں صرف ایک بار صفائی کرنا ہوتی تھی۔ اتوار 25 اکتوبر کی صبح لگ بھگ 9 بجے مائیکل نے ڈکٹ کا دروازہ کھولا تو اندرونی منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اسلم چوکیدار بھی عمارت کی اگلی سمت ڈکٹ کے دروازے کی جانب دوڑا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد پوری بلڈنگ میں اس ہولناک واقعے کی خبر سنسنی بن کر پھیل چکی تھی۔ مائیکل کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے سرسیسی جرح کے بعد اس کی جان چھوڑ دی۔ میں اپنی باری پر آگے بڑھا اور سوالات کا سلسلہ آغاز کرتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل، آپ وہ شخص ہیں جس نے مقتولہ کی لاش کو سب سے پہلے دیکھا تھا۔ ذرا وضاحت سے بتائیں اس منظر نے آپ پر کیا اثر چھوڑا تھا؟ وہ ایک جھرجھری لینے کے بعد بولا، میں آج بھی جب اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو میرے پورے بدن میں ایک کپکپی سی سرایت کر جاتی ہے۔ میں خود کو لرزتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ بعض اوقات تو میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اس منظر کی ہولناکی اور وحشت انگیزی کو آج تک بھول نہیں سکا ہوں، حالانکہ اب تو اس واقعے کو 1 سال ہونے کو آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، مسٹر مائیکل، وقوع کے روز جب آپ نے صفائی کی غرض سے ڈکٹ کا دروازہ کھولا تو آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ ایک ننگی لڑکی جو بے ترتیبی سے ڈکٹ کے فرش پر پڑی تھی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی کھوپڑی کا کچومر نکلا ہوا تھا اور سینے پر تازہ زخموں کے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بدن پر چھوٹے موٹے زخم موجود تھے۔ میں نے کہا، یہ منظر دیکھتے ہی آپ چیخ اٹھے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی چیخ پر سب سے پہلے چوکیدار اسلم وہاں پہنچا تھا؟ جی ہاں۔ پھر آپ دونوں نے کیا کیا؟ ہم بلڈنگ کے دیگر مکینوں کو مطلع کرنے دور پڑے۔ سب سے پہلے آپ نے کس کو اطلاع کی تھی؟ اس نے بتایا، ہمیں عمارت کے احاطے میں امتیاز شیخ مل گیا تھا۔ وہ بلاک اے میں فلیٹ نمبر 302 میں رہتا ہے۔ میں اس کی جانب بڑھ گیا اور چوکیدار اسلم بلاک بی میں یونین انچارج کی طرف دوڑ پڑا۔ آپ نے امتیاز شیخ سے کیا کہا؟ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ڈکٹ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ مائیکل نے بتایا، وہ مجھے اپنے ساتھ اوپر والے فلیٹ پہ لے گیا اور بتایا کہ وہ قتل رات والے چوکیدار نصیب خان نے کیا ہے۔ پھر اس نے میری موجودگی ہی میں اپنے فلیٹ سے پولیس کو فون کر کے فوراً موقع واردات پر پہنچنے کی درخواست کی تھی۔ میں نے اپنی جرح ختم کر دی۔ امتیاز شیخ کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود تھا اور میری اطلاعات کے مطابق وہ استغاثہ کا سب سے اہم گواہ تھا۔ اس نے پولیس کو گواہی دیتے ہوئے یہاں تک بتایا تھا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے ملزم کو ڈکٹ میں نصف شب کے قریب کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگلی گواہی دن کو شفٹ والے چوکیدار محمد اسلم کی تھی۔ اس کا بیان مائیکل کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ اسلم کی عمر لگ بھگ 28 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ وکیل استغاثہ کی جرح ختم ہوئی تو میری باری آئی۔ میں نے چوکیدار اسلم سے پہلا سوال کیا،
اسلم صاحب، آپ کو نیلم آرکڈ میں نوکری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، پورے 10 سال۔ میں نے اس سے مقتولہ کی لاش کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھے پوری امید تھی کہ اس کے جوابات مائیکل سے مختلف نہ ہوتے۔ خواہ مخواہ عدالت کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسلم سے پوچھا، اسلم صاحب، میری اطلاعات کے مطابق ملزم عرصہ 5 سال سے تمہاری جوڑی میں کام کر رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں تم نے اسے کیسا پایا؟ مجھے اس سے کبھی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ ملزم مقتولہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا اور گاہے بگاہے اس پر آواز کستا رہتا تھا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ہمارا ایک ساتھ بہت کم وقت گزرتا تھا۔ میں صبح 7 بجے جب آتا تھا تو وہ چھٹی کر جاتا تھا۔ اس طرح ہمیں بس 5-10 منٹ ہی بات چیت کا موقع ملتا تھا۔ میں اس کی دیگر مصروفیات کے بارے میں تو نہیں جانتا، تاہم مجھے یہ معلوم ہے کہ ملزم مقتولہ کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ میں نے پوچھا، اسلم صاحب، کیا آپ ہمیشہ دن ہی کی شفٹ میں چوکیداری کرتے ہیں؟ نہیں جناب، ہماری شفٹیں بدلتی رہتی ہیں، اسلم نے جواب دیا۔ وہ 1 ماہ دن کی ڈیوٹی کرتا ہے اور 1 ماہ رات کی۔ اسلم کی وضاحت نے بہت سے الجھے ہوئے پہلو سلجھا دیے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ شفٹ تبدیل کرتے ہوئے تم دونوں کی 5-10 منٹ مختصر سی بات ہو جاتی تھی۔ کیا وہ ہوا کہ روز بھی تمہاری ملزم سے گفتگو ہوئی تھی؟ جی بالکل ہوئی تھی۔ تم دونوں میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ وہی معمول کی، اسلم نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ فلاں بلب فیوز ہو گیا ہے، 405 والے صاحب کی گاڑی گیراج میں گئی ہوئی ہے، کل رات پانی نہیں آیا، اس لیے موٹر چلاتے وقت ٹینک میں پانی کی سطح ضرور چیک کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے درمیان اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ میں اسے پورے دن کے اہم قسم کے واقعات مختصراً بتاتا تھا اور وہ رات کے واقعات۔ جب ہماری ڈیوٹی اس کے برعکس ہوتی تھی تو واقعات کا تسلسل بھی الٹ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز رخصت کے وقت ملزم کا رویہ کیسا تھا؟ نارمل ہی تھا، خوفزدہ یا نروس تو نہیں تھا؟ میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی تھی۔ وہ کتنے بجے بلڈنگ سے نکل گیا تھا؟ حسب معمول 7:15 کے لگ بھگ۔ میں جرا ختم کر کے جج کی جانب مڑا اور نہایت مؤدب لہجے میں کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس مقدمے کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دیتے ہوئے انکوائری افسر کو کٹہرے میں آنے کا حکم دیا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچ کر سوال کیا، انکوائری افسر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ سرفراز نقوی، اس نے جواب دیا۔ انسپیکٹر سرفراز نقوی، رینک تو آپ کے کندھوں میں سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے ملی تھی؟ تقریباً 10 بجے، یعنی 25 اکتوبر بروز اتوار کی صبح 10 بجے۔ درست فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، نقوی صاحب، آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ ملزم کو آپ نے کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ میرا خیال ہے 11 بجے۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ آپ جب پٹیل پاڑا میں واقعہ ملزم کے گھر پہنچے تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے اسے جگا کر گرفتار کر لیا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا ملزم کی گرفتاری کے لیے آپ خود گئے تھے؟ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس وقت موقع کی کارروائی نپٹا رہا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے میں نے ایک ASI اور 2 کانسٹیبل کو ساتھ بھیجا تھا۔ میں نے پوچھا، انسپیکٹر صاحب، مقتولہ کی لاش کو آپ نے اپنی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوایا تھا؟ آپ کا اندازہ درست ہے۔ آئیو صاحب، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے لاش کا طبی معائنہ کیا تھا۔ یہ تو میرے فرائض کا حصہ اول ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی کھوپڑی پاش پاش ہو چکی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے کہا، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت گلا گھوٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی کو بعد میں چٹکایا گیا تھا۔ چٹکایا نہیں، بلکہ پاش پاش کیا گیا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں یہ بربریت کا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ ملزم ہی کا کارنامہ تھا، انکوائری افسر نے عام سے لہجے میں کہا۔ پہلے اس ظالم شخص نے اس معصوم بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، پھر افشائے راز کے ڈر سے اس کی گردن دبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب اس پر بھی ملزم کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے مقتولہ کی کھوپڑی کا حشر خراب کر دیا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ مقتولہ کی گردن اور کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ علاوہ ازیں بائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں تھیں۔ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ملزم ہی کا کیا دھرا تھا؟ جی بالکل،
بھلا اور یہ کام کون کر سکتا تھا؟ وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں نے کہا، اور ملزم یہ کام کیوں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے جرم کو چھپانا چاہتا تھا، انکوائری افسر نے دلیل پیش کی۔ مجرم ایک جرم کو چھپانے کے لیے 100 جرم کر سکتا ہے، جس طرح ایک دروغ گو شخص اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول سکتا ہے۔ ملزم نے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کیا، پھر جرم کی پردہ پوشی کے لیے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کیا، اور جب اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو مقتولہ کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ میں نے کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے ملزم ایک جنونی شخص ہے، اس نے وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ خود ہی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی رائے نہیں دی، بلکہ آپ سے ایک سوال کیا ہے آئیو صاحب، میں نے انکوائری افسر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ آلہ قتل دریافت کر لیا ہے جس کی مدد سے میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نے مقتولہ کی ہڈی پسلی ایک کی تھی؟ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، باوجود انتھک کوشش کے ہم وہ آہنی ہتھیار تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ ملزم نے کسی آہنی ہتھیار ہی سے کام لے کر مقتولہ کا حلیہ بگاڑا ہوگا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ آلہ تباہ کاری آپ برآمد نہیں کر سکے، یہ ہمارا اندازہ ہے۔ اس نے ڈھٹائی سے کہا، انشاءاللہ ہم ضرور اس تلاش میں ایک دن کامیاب ہو جائیں گے، ہم نے ابھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ کی ہمت قابل رشک ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ وہ چونک کر بولا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر دانتوں کے کاٹنے کے متعدد نشان پائے گئے ہیں اور اسے بڑی بے دردی سے بھنبھوڑا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی میرے موکل کا کارنامہ ہے؟ جی بالکل، یہ اسی جنونی کے ستم کا شاخسانہ ہے۔ میں نے اس کو گھسنے کی خاطر کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم ایک ایب نارمل انسان ہے، وہ جنون میں مبتلا ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے سابق کارنامے تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آئیو صاحب، میں نے انکوائری افسر کو مخاطب کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور آپ کے چالان کے مطابق مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا اس صورتحال میں آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً ملزم کا طبی معائنہ کرواتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے برعکس آپ نے ایک عینی شاہد کی گواہی پر اعتبار کرنا زیادہ آسان سمجھا، جس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کا دروازہ کھول کر اندر کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا اشارہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ کی طرف تھا، جس کی ابھی گواہی نہیں ہوئی تھی۔ شاید استغاثہ نے اسے سب سے آخر کے لیے بچا رکھا تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا، ہم عینی شاہد کی گواہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نقوی صاحب، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں اور آپ چالان میں تحریری طور پر درج کر چکے ہیں کہ مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر ملزم کے دانتوں سے کاٹنے کے زخم موجود تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے تھا کہ کسی ماہر سے ان زخموں اور ملزم کے دانتوں کا موازنہ کرواتے تاکہ صورتحال مزید واضح ہو جاتی۔ انکوائری افسر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے تفتیشی افسر پر سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، انسپکٹر سرفراز نقوی صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کی موت اس کا گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ نیز اس امر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر قاتل کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ کیا آپ نے میرے موکل کے فنگر پرنٹس کا مقتولہ کی گردن پر پائی جانے والی انگلیوں کے نشانات سے موازنہ کیا تھا؟ یقیناً نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا، اگر کیا ہوتا تو مقدمے کی فائل میں فنگر پرنٹس کے موازنے کی رپورٹ موجود ہوتی۔ آئیو کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، تاہم وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ اس کی بس میں ہوتا تو وہ میرا منہ توڑ دیتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے تو یہی لگتا تھا۔ میں نے جرا ختم کر دی تو جج نگاہ جھکا کر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھا کر پیشے کار کی جانب دیکھا اور پوچھا، وہ فلیٹ نمبر 305A کے مکین گواہی کے لیے آئے ہیں؟ جی وہ موجود ہیں، پیشے کار نے جواب دیا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب،
آپ ان لوگوں سے کوئی اہم سوال کرنا چاہتے تھے؟ یس یور آنر۔ میرے جواب کے بعد جج کے حکم پر دونوں میاں بیوی کو کمرے کے اندر بلا لیا گیا۔ واضح رہے کہ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو بیان اور جرح کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بیان سے کسی دوسرے گواہ کا بیان متاثر نہ ہو۔ مسٹر سبحان اور اس کی بیگم عشرت جہاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ تاہم کٹہرے میں صرف مسز سبحان پہنچی تھی کیونکہ گواہی اسی کو دینا تھی۔ جس وقت مقتولہ ان کے گھر میں وقوع کے روز کام کر رہی تھی، مسٹر سبحان اپنے دفتر میں تھے، اس لیے ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی عشرت جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ عشرت جہاں صاحبہ، مقتولہ فوزیہ آپ کے گھر میں کیا کام کرنے آتی تھی؟ ہم اس سے 2 کام کرواتے تھے، عشرت جہاں نے بتایا، برتنوں کی دھلائی، صفائی اور کپڑوں کی دھلائی۔ وہ ان کاموں کے لیے عموماً آپ کے گھر کتنے بجے آ جاتی تھی؟ لگ بھگ 5 بجے۔ اور اس کی روانگی کب ہوتی تھی؟ کم و بیش 6 بجے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں کام 1 گھنٹے میں نپٹا دیتی تھی۔ جی ہاں، عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ کیا وقوع کے روز بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ عشرت جہاں کا جواب اسبات میں تھا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے مقتولہ وقوع کے روز 6 بجے آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے خیال میں مقتولہ آپ کے گھر سے نکل کر سیدھی اپنے گھر گئی تھی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی، عشرت جہاں نے جواب دیا۔ میں اس وقت کچن میں تھی اور میں نے باہر کوریڈور میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ فوزیہ نے میرے گھر سے نکلنے کے بعد سامنے والے گھر کی گھنٹی بجا دی تھی، شانی 302 والے فلیٹ کی گھنٹی۔ جی ہاں، آپ کا حساب درست ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مقتولہ وہاں بھی کام کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ اس گھر میں صرف کپڑے دھونے جاتی تھی۔ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی، بلکہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہمارے یہاں آتی تھی۔ پھر وہ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کی گھنٹی کیوں بجا رہی تھی؟ وہ بیزاری سے بولی، یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں۔ میں بھلا اس سے جا کر کیسے پوچھ سکتا تھا؟ وہ تو 1 سال قبل منو مٹی اوڑھ کر سو گئی تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، عشرت جہاں صاحبہ، وقوع کے روز مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم اس کا پتہ کرنے کتنے بجے آپ کے پاس آئی تھیں؟ وہ 8 بجے آئی تھی اور فوراً ہی واپس چلی گئی تھی؟ جی ہاں، وہ خاصی پریشان تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کرنے کے بعد جرح ختم کر دی۔ جج نے 1 ہفتے کی بعد تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی تو میں نے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا صرف 1 گواہ باقی بچا ہے۔ وکیل استغاثہ کو تاکید کی جائے کہ آئندہ پیشی پر وہ اس کی گواہی کروا دیں تاکہ ملزم کے بیان کے بعد صفائی اور دلائل کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ جج خود اس مقدمے کو جلد از جلد کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے میرے حسب منشا استغاثہ کو ہدایت جاری کر دی۔ میں نے افضل کو آج کی عدالتی رودات کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ جذباتی لہجے میں بولا، بیگ صاحب، آپ تو بہت تیز رفتاری سے منزل کی جانب گامزن ہیں۔ آج جس طرح افضل خان نے گل بہار والے کام سے متعلق انکشاف انگیز معلومات مجھ تک پہنچائی تھیں، مجھے امید تھی کہ موجودہ ذمہ داری پوری کرنے میں بھی وہ اسی طرح کامران رہے گا۔ انسان خلوص نیت سے اگر مثبت انداز میں کوشش کرے تو کامیابی ضرور اس کی قدم بوسی کرتی ہے۔ امتیاز شیخ سن آف افتخار شیخ، ساکن فلیٹ نمبر 302A، نیلم آرکڈ، کراچی، بقائمی ہوش و حواس سے بیان دیتا ہوں کہ استغاثہ کے سب سے اہم اور آخری گواہ امتیاز شیخ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کروایا، جو پولیس کو دیے گئے بیان کی ہو بہو کاپی تھا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا تھا، وقوع کی رات 24 اور 25 اکتوبر کے درمیانی شب امتیاز شیخ اپنے فلیٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اسے نیچے ڈکٹ میں سے کچھ پراسرار آوازیں سنی۔ وہ کھڑکی میں بنے ہوئے موکھرے میں سے جھانکنے لگا۔ اسی وقت اس نے ڈکٹ کے دروازے میں شبینہ ڈیوٹی والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دیکھی، جو دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب نصیب خان اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا، وہ دوبارہ ٹی وی آن کر کے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس واقعے کو بھول گیا، لیکن دوسری صبح جب اسے معلوم ہوا کہ ڈکٹ میں کسی لڑکی کی لاش ملی ہے تو رات والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ رات چوکیدار نصیب خان نے اسی مقتول لڑکی کی لاش ڈکٹ میں پھینکی تھی۔ پولیس اور استغاثہ کے لیے امتیاز شیخ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور پورا کیس اسی پر بیس کرتا تھا۔ اب مجھے استغاثہ کے اس اہم گواہ پر جرح کرنی تھی۔ وکیل استغاثہ جب گھما پھرا کر مختلف سوال کر چکا اور اس نے اپنی جرح ختم کرنے کا اعلان کر دیا تو میں نے جج کی اجازت پا کر گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
سلسلہ سوالات کا آغاز کیا۔ امتیاز شیخ صاحب، اگر میں آپ کو صرف شیخ صاحب کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ مجھے اکثر لوگ شیخ صاحب ہی کہتے ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، آپ نے پولیس کو اور پھر معزز عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ وقوع کی رات آپ نے ڈکٹ کی طرف سے کچھ پراسرار آوازیں سنی تھی۔ جی ہاں، میرا یہی بیان ہے۔ آپ ان پراسرار آوازوں کی وضاحت کریں گے؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر بولا، ان آوازوں سے میری مراد ایک عجیب سی آواز تھی۔ اچھا، چلو مان لیا کہ کوئی عجیب سی آواز آپ کے نزدیک پراسرار آوازوں میں شمار ہوتی ہے۔ میں نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، آپ ذرا معزز عدالت کے سامنے اس عجیب آواز کی تشریح ہی کر دیں تو عین نوازش ہوگی۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، وہ کسی چیز کے پھینکنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بوری یا بوری نما چیز پھینکی جائے۔ شیخ صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ اس آواز پر چونکے اور صورتحال جاننے کے لیے ڈک میں جھانکنے لگے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ پھر آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے جو کچھ دیکھا وہ اپنے بیان میں بتا چکا ہوں، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا، شیخ صاحب، اگر کوئی حرج نہ ہو تو ایک مرتبہ مجھے بھی بتا دیں۔ ایک ہی بات کو میں کتنی مرتبہ دہراؤں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ جج نے سرزنش آمیز آواز میں کہا، مسٹر امتیاز شیخ، وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں وہ بتاؤ۔ تم ان کے سوالات کے جواب دینے کے پابند ہو، کیونکہ تم اس وقت ایک گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں موجود ہو۔ امتیاز شیخ نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے جب ڈک میں جھانکا تو وہاں مجھے شبینہ ڈیوٹی والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ ڈک کا دروازہ بند کر کے جا رہا تھا، اور صبح جب آپ کو معلوم ہوا کہ ڈک کے اندر سے ایک برہنہ لڑکی کی لاش ملی ہے تو آپ نے فرض کر لیا کہ رات آپ نے جو کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی آواز سنی تھی وہ دراصل مقتول لڑکی کے پھینکے جانے کی آواز تھی، جسے آپ نے پہلے پوری اسرار آوازوں کے طور پر محسوس کیا اور بعد میں ایک عجیب سی آواز کے طور پر۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی میرے محسوسات تھے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ لاش ملزم نصیب خان نے ڈک کے اندر پھینکی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، وہ تیز لہجے میں بولا، میں نے ملزم کو وہاں دیکھا تھا، لاش پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں، اس کی زبان لڑکھڑائی، وہ لاش پھینک کر واپس جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اسے باقاعدہ لاش وہاں پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یہ بے قاعدہ اور باقاعدہ کا تو مجھے نہیں پتا، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے بس اسے وہاں دیکھا تھا۔ اگر وہ لاش پھینک کر نہیں جا رہا تھا پھر آدھی رات کو وہاں کیا کر رہا تھا؟ جج نے دوبارہ اسے ڈانٹا۔ مسٹر امتیاز، آپ سوال نہ کریں بلکہ صرف وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ گواہ امتاز طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وہ فوراً اس کی دستگیری کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے تیز آواز میں کہا۔ میرے فاضل دوست بار بار لاش کے پھینکے جانے کا ذکر کر کے معزز گواہ کو الجھا رہے ہیں، حالانکہ گواہ انہیں بتا چکا ہے کہ اس نے کوئی بوری نما چیز پھینکنے کی آواز سنی تھی اور ملزم وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا ایک ہی منطقی نتیجہ نکلتا تھا کہ ملزم وہاں کچھ پھینک کر جا رہا تھا۔ گواہ نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ایک بے مقصد وضاحت کی تھی۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے خود اندازہ نہ ہو کہ وہ آخر کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے گواہ کو دوسرے زاویے سے گھسنا شروع کیا۔ شیخ صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اچھل کر کہا۔ وکیل صفائی غیر متعلق سوال کر رہے ہیں۔ جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالوں کو کیس تک محدود رکھیں۔ آل رائٹ یور آنر، میں نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے کہا، پھر گواہ کی جانب مڑتے ہوئے پوچھا، شیخ صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوع کے روز آپ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے جب آپ نے وہ پراسرار آوازیں بالفاظ دیگر ایک عجیب سی آواز سنی، کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی۔ اتنا کہہ کر میں رکا، امتیاز شیخ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پوچھا، شیخ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت آپ گھر میں اکیلے تھے؟ جی ہاں، میں اس وقت گھر میں اکیلا ہی تھا۔ اگر وکیل استغاثہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے ایسی نظر سے گھور رہا تھا جسے کچا چبا جائے گا۔ امتیاز شیخ نے فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دوں گا اور اس سوال کا بھی جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکا۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، میں ایک پرائیویٹ فرم میں
بحیثیت اکاؤنٹنٹ کام کرتا ہوں، اور یہ کہ میں شادی شدہ ہوں اور ایک 3 سالہ بچی کا باپ بھی ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ وقوع کی رات گھر میں اکیلے تھے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، کیا آپ کے بیوی بچے کہیں گئے ہوئے تھے؟ جی ہاں، میری بیوی پروین کوثر چھوٹی بچی سونیا کے ہمراہ اپنی امی کے یہاں گئی ہوئی تھیں۔ تعاون کا بہت بہت شکریہ، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، شیخ صاحب، جب آپ نے ڈکٹ کی جانب سے وہ عجیب سی آواز سنی، اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ وہ جلدی سے بولا، اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ آپ اتنا ایکوریٹ ٹائم بتا رہے ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے اس وقت ضرور گھڑی دیکھی ہوگی۔ جی ہاں، میں نے وال کلاک میں وقت دیکھا تھا۔ اس زمانے میں کیبل نیٹ ورک اور ڈش اینٹینا وغیرہ متعارف نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مقامی طور پر STN کی نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ سے سوال کیا، تو اس وقت جناب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور رات کا 1 بج چکا تھا۔ کیا معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ رات کے 1 بجے کون سا پروگرام ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا؟ پی ٹی وی عموماً 11:30 یا 11:45 باحد 12 بجے تک اپنی نشریات بند کر دیتا تھا۔ گواہ نے میرے اس سوال پر تحقیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور فخریہ لہجے میں بولا، میں اس وقت اپنا پسندیدہ کھیل کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان بڑا سنسنی خیز 1 ڈے کھیلا جا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے یہ میچ کہاں ہو رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ امتیاز شیخ نے ایک مرتبہ پھر مجھے مضحکہ اڑانے والی نظر سے دیکھا اور جواب دیا، جناب وکیل صاحب، یہ میچ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا۔ اس کا جواب وزن دار تھا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے امتیاز سے سوال کیا، شیخ صاحب، وہ میچ کتنے بجے ختم ہوا تھا؟ رات 3 بجے، یعنی ویسٹ انڈیز میں لگ بھگ شام 6 بجے۔ یہ حساب آپ خود لگاتے پھریں، وہ خشک لہجے میں بولا۔ میں نے میچ کی اختتامی تقریب بھی دیکھی تھی۔ میچ تو 3 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، آپ نے جس طرح رات بھر جاگ کر وہ میچ دیکھا تھا، اس سے کرکٹ سے آپ کے گہری دلی لگاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ کیا آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں؟ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، بالکل، میں اسکول اور کالج کی ٹیموں میں باقاعدہ کرکٹ کھیل چکا ہوں۔ اس کے جواب دینے کے انداز سے مجھے شک گزرا۔ میں نے اطمینان کے لیے سوال کیا، شیخ صاحب، اسکول یا کالج کی ٹیم میں آپ کس حیثیت سے کھیلتے تھے؟ بہت اچھی حیثیت تھی میری، وہ جلدی سے بولا۔ شاید آپ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھے۔ میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بحیثیت بیٹسمین یا بالر یا وکٹ کیپر تھے۔ میں ہر حیثیت میں بہت عمدہ کھیل پیش کرتا تھا، گویا آپ آل راؤنڈر تھے۔ جی بالکل، مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سراسر دروگوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھولنے کے ارادے سے سوال کیا، امتیاز صاحب، جب کوئی بیٹسمین اسکوائر کٹ کھیلتا ہے تو عموماً کس پوزیشن کا فیلڈر گیند کو روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ ویل ڈن، میں نے تالی بجاتے ہوئے کہا، آپ نہایت ہی عمدہ فیلڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ جج نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بیگ صاحب، کرکٹ کے بارے میں میری ٹیکنیکل معلومات بہت کم ہے، آپ اپنے سوال اور گواہ کے جواب کی تشریح کریں۔ میں نے حاضرین پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، عدالت کے کمرے میں کوئی کرکٹ کا کھلاڑی موجود ہے؟ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی لاء کالج میں قانون کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی معلومات اور تجربے میں اضافے کی خاطر اکثر عدالت کے کمرے میں آ بیٹھتا تھا۔ اسے کرکٹ سے بھی گہرا شغف تھا، اس لیے میرے سوال کے جواب میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، آپ صرف اتنا بتائیں کہ گواہ نے میرے سوال کا جواب غلط دیا ہے یا درست؟ ایبسلیوٹلی رانگ سر، تھینک یو، آپ بیٹھ سکتے ہیں، میں نے اس نوجوان سے کہا، اور پھر جج کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا، یور آنر، گواہ نے معزز عدالت کے سامنے ایک کھلا جھوٹ بولا ہے، یہ کرکٹ کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے چھٹپٹائے ہوئے انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا کرکٹ کے کھیل سے کیا تعلق ہے؟ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اس تعلق کی وضاحت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہنا شروع کیا، یور آنر، کرکٹ اور اس مقدمے کے بیچ تعلق استغاثہ کا گواہ امتیاز شیخ ہے، جو سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بھری عدالت میں دروگوئی سے کام لے رہا ہے، لہٰذا وہ گواہی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جو شخص معزز عدالت کے سامنے ببانگ دہل ایک جھوٹ بول سکتا ہے، اس سے مزید جھوٹ کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔
پھر میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ وہ اپنی بے عزتی یا سبکی محسوس کر رہا تھا۔ پاؤں پٹک کر بولا، ایسا کیا جھوٹ بول دیا ہے میرے گواہ نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ بسد شوق، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، جس نے جلتی پر تیل کا کام دکھایا۔ وکیل مخالف نے طنزیہ لہجے میں کہا، ارشاد، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے گواہ نے خود کو کرکٹ کا مستند کھلاڑی بتا کر صریحاً جھوٹ بولا ہے، جبکہ وہ اس کھیل کی ABC سے بھی واقف نہیں ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہنا شروع کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جب بیٹس مین اسکوائر کٹ کھیلتا ہے تو وہ گیند پر اس طرح اسٹروک لگاتا ہے کہ وہ بیچ سے آف سائڈ 90 درجے کا زاویہ بناتی ہوئی باؤنڈری کی جانب دوڑتی ہے۔ اس گیند کو عموماً گلی کی پوز میں کھڑا فیلڈر روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ فرسٹ سلپ کا فیلڈر تو صرف گیندوں کو روکتا ہے جو پچ سے کم و بیش 165 درجے سے لے کر 175 درجے تک زاویہ بناتے ہوئے نکلتی ہے۔ جناب عالی، بیگ صاحب خواہ کرکٹ کی تفصیل میں معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے برہمی سے کہا، انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ بیگ صاحب، گواہ کا جھوٹ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ کرکٹ کی دنیا سے نکل کر اس مقدمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی جرح جاری رکھیں۔ میں جج کے حسب ہدایت گواہ امتیاز شیخ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شیخ صاحب، جزوی طور پر میچ کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وقوع کی رات آپ میچ دیکھ کر لگ بھگ 3 بجے فارغ ہوئے تھے۔ یہ بتائیں کہ آپ کتنے بجے سو گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، شاید 5 بجے تک۔ 25 اکتوبر کی صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی تھی؟ میں خاصی دیر تک سوتا رہا تھا۔ مثلاً کتنے بجے تک؟ شاید 11 بجے تک۔ ہیئر از پوائنٹ یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ واقعات اور شواہد کے مطابق جب لاش دریافت ہوئی تو خاکروب اور چوکیدار اسلم بلڈنگ کے مکینوں کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ محمد اسلم چوکیدار نے یونین انچارج کے فلیٹ کا دروازے کا رخ کیا، جبکہ گواہ امتیاز کی عمارت کے احاطے میں خاکروب مائیکل سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کی زبانی مائیکل کو معلوم ہوا تھا کہ ڈک سے ملنے والی لاش کا قاتل نصیب خان چوکیدار ہے۔ یہی نہیں، بعد ازاں گواہ نے اپنے فلیٹ کے فون سے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع بھی دی تھی، جس کی تصدیق انکوائری افسر کر چکا ہے، اور اب گواہ کا کہنا ہے کہ 25 اکتوبر کی صبح وہ 11 بجے سو کر اٹھا تھا، حالانکہ 11 بجے اچھی خاصی دوپہر ہو جاتی ہے۔ یہ گواہ کی کھلی دروغ گوئی نہیں تو اور کیا ہے؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امتیاز شیخ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جج نے ناگوار نظر سے گھور کر گواہ کو دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر شیخ، تمہارا کون سا بیان درست ہے؟ 11 بجے سو کر اٹھنے والا یا 9 بجے سے پہلے بیدار ہونے والا؟ یہ 9 بجے سے پہلے کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے کم و بیش 9:15 یا 9:30 بجے مائیکل سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد مصدقہ طور پر تم نے اپنے فلیٹ سے پولیس کو فون کیا تھا۔ پولیس کے مطابق 19 واردات کی اطلاع 10 بجے دی گئی تھی۔ اگر 10-15 منٹ کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی تمہیں 9 بجے تک تو بیدار ہو ہی چکنا تھا۔ اب تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، میں وقوع کے روز لگ بھگ 9 بجے ہی بیدار ہوا تھا۔ 11 بجے والی بات کو میں واپس لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کس روح میں یہ بات میرے منہ سے نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، تیز روح ایکسپریس میں۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، آپ یہ ایکسپریس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، شیخ صاحب، آپ کے سامنے والے فلیٹ نمبر 305 میں رہنے والی عشرت جہاں کا کہنا ہے کہ 24 اکتوبر کی شام 6 بجے مقتولہ آپ کے فلیٹ کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ عشرت جہاں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے اپنی جرح کو اختتامی مرحلے میں داخل کر دیا۔ شیخ صاحب، آپ کے فلیٹ کی طرح اور کتنے فلیٹوں کی کھڑکیاں ڈکٹ میں کھلتی ہیں؟ 5 بلاک اے کے اور 5 بلاک بی کے، اور یہ سب 2 نمبر کے فلیٹ ہیں۔ میں نے کہا، جیسے آپ کا فلیٹ نمبر 302۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں نے پوچھا، شیخ صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، وقوع کی رات ان 10 فلیٹوں میں سے کون سا آباد تھا؟ مجھے صرف اپنے فلیٹ کا علم ہے۔ وہ الجھن آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دوسروں کے فلیٹوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میں بتاتا ہوں۔ میں نے افضل خان اور اس کی بیگم سے حاصل شدہ معلومات کے رو میں کہنا شروع کیا، شیخ صاحب، وقوع کی رات آپ کے بلاک کا فلیٹ نمبر 402 خالی تھا۔
اور 2 ماہ سے خالی ہے۔ فلیٹ نمبر 302 شانی آپ کا فلیٹ آباد تھا اور جہاں آپ اپنے من پسند کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فلیٹ نمبر 202 کے مکین وقوع سے 2 روز قبل 1 ماہ کے لیے اپنے عزیزوں سے ملنے پنجاب گئے ہوئے تھے۔ فلیٹ نمبر 102 میں رہنے والا جوڑا بھی غیر موجود تھا۔ فلیٹ نمبر 2 میں رہنے والی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنی امی کے فلیٹ نمبر 404 بی میں گئی ہوئی تھی۔ اب بات بی کی ہو جائے۔ فلیٹ نمبر 2 1 ہفتے سے بند پڑا تھا۔ فلیٹ نمبر 102 والی عورت ڈلیوری کے لیے میٹرنیٹی ہوم گئی ہوئی تھی۔ میاں بھی تیمارداری کے لیے اس کے پاس تھا۔ فلیٹ نمبر 102 والے میاں بھی اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ 3 روز کے لیے سکھر گئے ہوئے تھے۔ گویا وہ فلیٹ بھی بند تھا۔ اس کے بعد فلیٹ نمبر 302 آتا ہے، یعنی جس کی کھڑکی آپ کے فلیٹ کے سامنے کھلتی ہے۔ مذکورہ فلیٹ میں ایک بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور وہ لوگ ذرا جلدی سو جانے کے عادی ہیں۔ فلیٹ نمبر 402 برائے فروخت کے بورڈ کے ساتھ خالی پڑا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سانس درست کی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شیخ صاحب کیسا اتفاق ہے کہ وقوع کی رات مذکورہ 10 فلیٹوں میں سے صرف 2 فلیٹ تھے۔ اول فلیٹ نمبر 302 بی جہاں مفلوج بیوہ خاتون اپنی بچوں کے ساتھ رات 1 بجے نیند کے مزے لوٹ رہی تھیں، اور دوئم فلیٹ نمبر 302 اے جہاں آپ اپنے فیورٹ گیم سے محفوظ ہو رہے تھے۔ امتیاز شیخ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور بولا، تو آپ لوگوں کے گھر میں جھانکنے کا کام بھی کرتے ہیں؟ میں نے اس کے تبصرے کا برا نہیں منایا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا یور آنر، میں نے اپنی مخصوص نشست کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر وکیل استغاثہ نے اس مقدمے کے ملزم اور میرے موکل کو جرا کی چکی میں پیسنے کی پوری کوشش کی اور پورے 2 گھنٹے کڑے تیوروں، بگڑے لہجوں اور ٹیڑھے زاویوں سے اسے گھسنے، مانجنے اور رگڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میرے موکل نے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کروں گا کا عہد نبھاتے ہوئے راست گوئی کا سہارا لیا اور سچ کو آنچ نہیں کے مصداق اس امتحان سے بآسانی سرخرو ہو گیا۔ وکیل استغاثہ کی جرا ختم ہوئی تو جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ اپنے موکل سے سوالات کریں گے یا عدالت برخاست کر دی جائے؟ آپ نے صفائی کے گواہوں کو فہرست دائر نہیں کی۔ آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب عالی آئندہ پیشی پر میں انشاءاللہ دلائل کے ذریعے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں گا، اور اگر کوئی گواہی ناگزیر ہوئی تو اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ آپ اگلی تاریخ ذرا نزدیک ہی رکھیں، اب اس کیس کو جلد از جلد کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے۔ جج نے 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یور آنر کیس کے اس فائنل سٹیج پر میں عدالت سے ایک استدعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے عدالت میری گزارش پر ضرور غور کرے گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ صرف یہ جناب عالی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے تمام گواہوں کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے۔ میں دراصل کچھ اہم انکشافات کرنے والا ہوں۔ جج نے میرا سنجیدہ لہجے پر بھویں اچکاتے اور ہونٹ سکیڑتے ہوئے وکیل استغاثہ کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ ایسا انتظام کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ ہتے سے اکھڑ گیا، یہ ممکن نہیں ہے جناب عالی، میں اتنے لوگوں کو صرف 5 دن کی مہلت میں کیسے ارینج کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے کم از کم 15 دن روز درکار ہوں گے۔ جج نے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی میں اپنی درخواست کو ذرا ہلکا کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے ایک لمحے کو رک کر کچھ سوچا اور کہا، جناب عالی آئندہ پیشی پر دلائل کا مرحلہ ہوگا۔ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم جو استغاثہ کی گواہ بھی ہیں، ہر پیشی پر باقاعدگی سے عدالت میں حاضری دے رہی ہیں۔ آئندہ پیشی پر بھی یقیناً موجود ہوں گی۔ عبدالرزاق یونین انچارج، سویپر مائیکل، چوکیدار محمد اسلم، سبحان اور عشرت جہاں وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ انکوائری افسر انسپکٹر سرفراز نقوی بھی ہر پیشی پر حاضری کے پابند ہیں۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا چاہوں گا کہ وہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ کو عدالت میں لانے کا پکا انتظام کر دیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وکیل استغاثہ نے بھڑک کر کہا، آپ اس روز کون سا سانپ نکالنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ ایک ایسا سانپ جو بڑوں بڑوں کو سونگھ جائے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب عالی وکیل صفائی نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔
وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں جج سے فریاد کی، یہ ایسے ڈراموں کے ماہر ہیں، آپ ان کے کسی ڈرامے سے خوفزدہ ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ سے سوال کیا۔ نہیں جناب عالی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں ان سے نہ خائف ہوں اور نہ ہی خوفزدہ، بس یہ تاخیری حربے استعمال کر کے عدالت کا وقت برباد کرنے کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے خیال میں تو جب سے بیگ صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں اس کی سپیڈ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ بے بسی سے جج کا منہ تکنے لگا۔ عدالت کا کمرہ تمام اہم اور ضروری افراد کی موجودگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ جج نے اپنی نشست سنبھالی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ پہلے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف آدھے گھنٹے تک بہت دھواں دار دلائل دیے اور بالآخر ملزم نصیب خان کو قرار واقعی سزا سنانے کے لیے معزز عدالت سے اپیل کی۔ اس کے بعد میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نصیب خان کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب عالی، میں اپنے دلائل کے سلسلے میں سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا ایک جائزہ پیش کروں گا، جس سے میرے موکل کی بے گناہی پر وافر مقدار میں روشنی پڑ سکے گی۔ یور آنر، استغاثہ کی گواہ مقتولہ کی والدہ ماجدہ کا موقف ہے کہ مقتولہ کو ملزم اکثر و بیشتر تنگ کرتا رہتا تھا، جبکہ کسی اور ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم سلطانہ کی شکایت پر یونین انچارج نے ملزم کو سرزنش بھی کی تھی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق وقوعہ کے روز ملزم کسی طرح بہلا پسلا کر مقتولہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور بعد ازاں برباد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی موقف پولیس نے بھی اختیار کیا۔ ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد میں نے سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے جناب عالی کہ وقوعہ کے روز مقتولہ آخری گھر سے کام ختم کر کے 6 بجے شام نکلی تھی، جبکہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان دنوں ملزم کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ پورے 7 بجے نیلم آرکڈ پہنچا تھا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج اور چوکیدار اسلم کا بیان ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 بجے وقوعہ پر پہنچنے والا میرا موکل 6 بجے مقتولہ کو کس طرح بہلا پسلا کر اپنے کمرے تک لے جا سکتا ہے؟ جناب عالی، گواہ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ لگ بھگ 7:45 بجے اپنی گمشدہ بیٹی کو دیکھنے نیلم آرکڈ پہنچی تو اسے ملزم کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ یونین انچارج کے مطابق وہ کم و بیش اسی وقت گیٹ کے قریب کرسی پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں سلطانہ بیگم نے بیٹی کی تلاش میں ناکامیابی کے باوجود بھی پولیس میں رپورٹ درج نہیں کروائی۔ کیوں؟ میں نے عدالت میں موجود سامعین پر ایک تارانہ نگاہ ڈالی، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جناب عالی، میں یہاں پر استغاثہ کے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج کے بیان کا حوالہ دے کر معزز عدالت کا وقت ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے متعلق تمام اہم باتوں کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں۔ یور آنر، استغاثہ کے گواہان مائیکل اور محمد اسلم کے بیانات میں بھی چند نکات غور طلب ہیں۔ مثلاً مائیکل کے مطابق اسی بات امتیاز شیخ نے بتائی تھی کہ مقتولہ کو ملزم نے قتل کر دیا ہے۔ فون بھی امتیاز شیخ نے اپنے فلیٹ سے کیا، جبکہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ نے اس وقت تک ڈکٹ کے اندر بے گور و کفن پڑی مقتولہ کی لاش کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس طرح نیلم آرکڈ کے 10 سال پرانے چوکیدار کے مطابق میرا موکل ایک معقول اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ مقتولہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا تو تھا، تاہم اس نے کبھی کسی قسم کی بے ہودگی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ چھیڑ چھاڑ اور نازیبا جملے کسنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جناب عالی، اس کے بعد اس مقدمے کے انکوائری افسر کا بیان بھی حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے۔ اس نے بغیر کسی میڈیکل چیک اپ یا نفسیاتی معالج کے معائنے کے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ میرا موکل ایک جنونی اور ایب نارمل انسان ہے، جبکہ گواہوں کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا موکل ایک صلح جو اور امن پسند انسان ہے۔ علاوہ ازیں افسوسناک بات یہ ہے کہ انکوائری افسر نے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے نہ مقتولہ کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھوائے، نہ ملزم کے دانتوں کا ماہرین سے معائنہ کروایا، نہ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ یور آنر، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے تھے۔ یقینی طور پر یہ اسی شخص کا انگوٹھا ہو سکتا ہے جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر
اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ یہاں میں ایک نہایت ہی اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کروں گا۔ جناب عالی، مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب پائے جانے والے انگوٹھے کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی رائٹ ہینڈر نے اس کی گردن دبائی ہوگی، کیونکہ انسان مشکل اور خصوصاً زور آزمائی کے ساتھ اسی ہاتھ سے کام کرتا ہے جس سے عموماً وہ کام کرنے کا عادی ہو۔ مثلاً رائٹ ہینڈر افراد تمام اہم مشکل اور قوت صرف ہونے والے کام رائٹ ہینڈ سے کریں گے اور لیفٹ ہینڈرز افراد لیفٹ ہینڈ سے۔ میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈر ہے۔ اگر وہ مقتولہ کی گردن دباتا تو مقتولہ کے بائیں جانب کان سے ذرا نیچے گردن پر انگوٹھے کا دباؤ ہوتا۔ یہ بات بھی میرے موکل کی موافقت میں جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مقتولہ فوزیہ کو کسی رائٹ ہینڈ شخص نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چند لمحات کو رک کر میں نے جج کی جانب دیکھا۔ مبینی خیز انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ میں اپنا نقطۂ نظر اس کے ذہن میں ڈالنے میں کامیاب رہا تھا۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، فلیٹ نمبر 305A کا مکین کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اس کے گھر سے نکلنے کے بعد فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی تھی، جہاں کا استغاثہ کا سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ رہتا ہے، مگر امتیاز شیخ نے اس بات سے سختی سے انکار کیا ہے اور اسے عشرت جہاں کے خواب سے تعبیر کیا ہے۔ جناب عالی، گواہ امتیاز شیخ متعدد جھوٹ بولنے کے بعد اپنا اعتبار کھو چکا ہے، اس لیے اس کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امتیاز شیخ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ وقوع کی رات اس نے ڈکٹ میں کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی آواز سنی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی کھوپڑی، گردن اور ریڑھ کی ہڈی، بازو اور ٹانگ کی ہڈیاں جس بری طرح ٹوٹ پوٹ کر شکار ہوئی ہیں، اس سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ مقتولہ کو ڈکٹ کے دروازے سے اندر نہیں پھینکا گیا بلکہ کہیں اونچائی سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ یہ بات اس صورت میں پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ابھی تک 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقتولہ کی ہڈیوں کا سرما بننے کا کوئی معقول سبب تو نہ بیان کر سکی اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ثبوت فراہم کر سکی ہے۔ گواہ امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ اس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کے دروازے کے قریب دیکھا تھا۔ سراسر مبنی بر دروغ ہے۔ میرا موکل قطعاً اس رات ڈکٹ کی جانب نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں گواہ شیخ صاحب کو اس افسانہ ترازی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اس وقت عدالت میں امتیاز شیخ اپنی بیوی پروین کوثر کے ساتھ موجود تھا۔ کوثر کو عدالت کے کمرے تک لانے کا سہرا افضل خان کی بیوی گلریز کے سر بنتا تھا، جو اس وقت پروین کوثر کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ گلریز کی فراہم کردہ اطلاعات گل بہال اور نیلم آرکڈ کی جانب سے کی روشنی ہی میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ لگانے کے لیے یہ سنسنی خیز انداز اختیار کیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے آخر الذکر دلائل کو سن کر امتیاز شیخ کرسی میں پہلو بدلنے لگا تھا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا موجود ہے۔ میں نے انتہائی ڈرامائی لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دلائل کی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ یور آنر، یہاں سے ایک نہایت ہی دلچسپ، رومان پرور، عبرت ناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہوا۔ باری باری وکیل استغاثہ امتیاز شیخ اور انکوائری افسر کو دیکھا اور روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، جاوید نامی ایک نوجوان کسی فوزیہ نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ محبت کی نشانی کے طور پر جاوید فوزیہ کو ایک طلائی انگوٹھی پیش کرتا ہے۔ اس انگوٹھی پر ایک تتلی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں پروں پر انگریزی کا ایک ایک حرف بنا ہوا ہے، ایک پر ایف اور دوسرے پر جے، یعنی ایف سے فوزیہ اور جے سے جاوید۔ کچھ عرصے بعد یہ انگوٹھی ایک پروین نامی عورت کی انگلی میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر اس سناٹے میں امتیاز شیخ کی بیوی کی تیز آواز گونجی، یہ انگوٹھی تو امتیاز نے میرے لیے خریدی تھی۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انگلی میں موجود انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس طرح اٹھ کر اچانک کھڑے ہو جانا ایک غیر ارادی عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز شیخ نے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے بآواز بلند کہا، جانے نہ پائے۔ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے امتیاز شیخ کو بے بس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی پہنا دی۔ صورتحال اتنی تیزی سے تبدیلی آئی تھی کہ وہاں موجود ہر شخص ہکا بکا رہ گیا تھا، سوائے میرے، افضل خان اور گلریز کے، جو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے۔ پروین کوثر نے روتے ہوئے بتایا کہ امتیاز نے 1 سال قبل وہ انگوٹھی تحفے میں دی تھی،
جب اس نے تتلی کے پروں میں موجود ایف اور جے کے حروف کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے یہ بات کہہ کر نبھا دی تھی کہ کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی فردوس جیولرز۔ مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم نے بھی تصدیق کی۔ میری تو مت ہی ماری گئی تھی جو اس انگوٹھی کا مجھے خیال نہیں آیا۔ یہ واقعی میری فوزیہ کی انگوٹھی ہے، مگر یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی کسی جاوید نے اسے دی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ کیس کی ایک ایک کڑی آپس میں ملتی جا رہی تھی۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جاوید نامی وہ شخص اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے جس نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر مذکورہ انگوٹھی مقتولہ کو دی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کی خریداری کی رسید بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ پھر میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جاوید نامی اس نوجوان کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔ فوزیہ کی جاوید سے محبت اور پروین کوثر کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی موجودگی کے بارے میں افضل خان کی بیوی نے مجھے بتایا تھا۔ باقی کڑیاں میں نے خود ہی ملا لی تھیں۔ جج کے حکم پر پروین کوثر کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتروا لی گئی اور اسے انکوائری افسر کے حوالے کرتے ہوئے جج نے تحکمانہ لہجے میں کہا، 7 دن کے اندر اندر اپنا چالان پیش کرو۔ انکوائری افسر امتیاز شیخ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صورتحال کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جج نے اسی روز میرے موکل اور اس مقدمے کے مبینہ ملزم کی رہائی کے احکامات صادر کر دیے۔ امتیاز شیخ بہت کم ہمت ثابت ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی رات کی مہمانداری میں اقبال جرم کر لیا۔ چلتے چلتے امتیاز شیخ کے اقبالی بیان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ وقوع کے روز 6 بجے مقتولہ نے اس مقصد سے امتیاز شیخ کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی کہ ایک روز پہلے کوثر پروین نے اسے گوشت دینے کو کہا تھا۔ چند روز قبل عید قربان گزری تھی۔ پروین نے گھر سے جاتے وقت امتیاز کو یہ بات بتا دی تھی کہ 6 بجے فوزیہ گوشت لینے آئے گی۔ وہ فریج میں رکھی ہوئی گوشت کی فلاں تھیلی اس کے حوالے کر دے۔ اس روز چونکہ پروین کو 5 بجے گھر میں نہیں ہونا تھا، اس لیے فوزیہ کو اس نے کام سے بھی منع کر دیا تھا۔ حسب پروگرام فوزیہ نے قربانی کے گوشت والی تھیلی لینے کے لیے فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی۔ امتیاز نے دروازہ کھولا اور فوزیہ کو اندر بلا لیا۔ فوزیہ کے لیے اس کے گھر آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، تاہم پروین کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ تھوڑا ہچکچائی ضرور۔ امتیاز نے بتایا کہ نہ جانے اس وقت کیا ہوا کہ اچانک شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فوزیہ کو حاصل کر لے۔ پتہ نہیں کسی طرح اس نے فوزیہ کو قابو کیا اور اس کے حلق سے معمولی سی چیخ بھی برآمد نہ ہو سکی۔ امتیاز شیخ کے مطابق اس وقت شیطان پوری طرح شیطانی عمل میں اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ ایک طرح سے حیوان بن گیا تھا۔ اس نے نیم بے ہوش فوزیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا، تہذیب جس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے حواس بجا ہوئے تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہونے کی بجائے خوف زدہ ہو گیا۔ اس دوران میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طور پر یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ فوزیہ اس کے فلیٹ سے زندہ سلامت واپس جائے۔ سوچ بچار میں 10 بج گئے۔ فوزیہ کو قابو کرنے کے لیے شیطان نے پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسا کیا کروا دیا تھا کہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی فوزیہ اب تک نیم بے ہوش تھی۔ وہ زندہ تھی مگر مردوں کی مانند۔ بالآخر امتیاز نے اس کا گلا گھونٹ کر قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاش سے چھٹکارے کے سبیل سوچنے لگا۔ وہ نصیب خان کی فوزیہ سے چھیڑ چھاڑ اور یونین انچارج کی سرزنش سے آگاہ تھا۔ اس نے نصیب خان کو قربانی کا بکرا بنانے کی ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ نصف شب کے بعد جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اس نے برہنہ فوزیہ کی لاش کو اپنی کھڑکی کے موکھلے میں سے 3 فلور نیچے ڈکٹ میں پھینک دیا۔ ایک ڈھپ کی آواز پیدا ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ مردہ فوزیہ جب اتنی بلندی سے ڈکٹ کے پختہ فرش پر سر کے بل گری تو اس کا جو حشر ہوا وہ لرزہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت اثر بھی تھا۔ لاش کے پیچھے ہی اس نے فوزیہ کا لباس بھی گول طے کر کے پھینک دیا۔ صبح بستر سے امتیاز کو وہ تتلی والی انگوٹھی ملی جس پر ایف اور جے کے حروف بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تو اس نے وہ انگوٹھی اپنے پاس چھپائے رکھی، پھر پروین کوثر کی سالگرہ کے موقع پر اسے گفٹ کر دی، جو بالآخر امتیاز کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ایک طرح سے فوزیہ کا مقدمہ اس کی انگوٹھی نے لڑا تھا، وہ انگوٹھی جو جاوید اور فوزیہ کے بیچ محبت کا ایک بندھن تھی۔ میں نے تو اپنے موکل کو رہا کروانے کی کوشش کی تھی۔ فوزیہ کی اس انگوٹھی نے اس کے قاتل اور عزت کے لٹیرے کو بالآخر کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہیے،
اس نازک موقع پر شیطان ان کے بیچ موجود ہوتا ہے، جن کو بہکانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پھر ہوس اور بربریت کی ایسی ہی داستانیں جنم لیتی ہیں، جن کو سن کر اور پڑھ کر انسان کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کا آلہ کار بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔